آج ہم ایک ایسی کتاب پر بات کریں گے جس نے کروڑوں لوگوں کی زندگی بدل دی. دا میجک آف تھنکنگ بگ از ڈیوڈ جے شوارٹز. مائنڈ ورس میں خوش آمدید. یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم انسان کے دماغ، جذبات اور کائنات کے رازوں کو ایک صاف، سادہ اور دلکش انداز میں سمجھتے ہیں. یہاں ہر بات علم بھی ہے، حیرت بھی، اور سوچنے کا ایک نیا راستہ بھی ہے. اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم کیوں سوچتے ہیں، کیسے محسوس کرتے ہیں اور دنیا دراصل کس اصول پر چلتی ہے، تو آپ بالکل صحیح جگہ پر آئے ہیں. ہماری ذہنی سفر میں شامل ہوں اور ہر دن خود کو ایک نئی نظر سے دیکھنا سیکھیں. لہٰذا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں. تو بڑی سوچ کا جادو، یہ نام سن کر نہ پہلا خیال یہی آتا ہے کہ شاید یہ بھی مثبت سوچ پر لکھی گئی سینکڑوں کتابوں میں سے ایک ہوگی. بالکل، عام طور پر یہی تاثر ملتا ہے. لیکن جب اس کا گہرائی سے جائزہ لیا جائے تو یہ صرف خواہشات یا نعروں پر مبنی کتاب نہیں لگتی. یہ ایک عملی نقشہ ہے. شوارٹز کا بنیادی مقدمہ یہ ہے کہ کامیابی کا انحصار ذہانت، قسمت یا حالات پر اتنا نہیں ہوتا جتنا کسی کی سوچ کے سائز پر ہوتا ہے. جی، اور یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا دعویٰ ہے. یہ واقعی ایک بہت بڑا دعویٰ ہے، اور شوارٹز کتاب کے شروع میں ہی اسے ایک بہت ٹھوس مثال سے ثابت کرتے ہیں. دیباچے میں وہ ایک سیلز میٹنگ کا ذکر کرتے ہیں. ہیری والی مثال ہے نا؟ جی، ہیری والی، جہاں کمپنی کا وائس پریزیڈنٹ اپنے سب سے بہترین سیلز مین ہیری کو سٹیج پر بلاتا ہے. اب دلچسپ بات یہ تھی کہ ہیری اپنے ساتھیوں سے 5 گنا زیادہ کما رہا تھا. 5 گنا؟ یہ تو بہت زیادہ ہے. بہت زیادہ. تو وائس پریزیڈنٹ مجمع سے پوچھتا ہے، کیا ہیری آپ لوگوں سے 5 گنا زیادہ ذہین ہے؟ سب کہتے ہیں نہیں. پھر وہ پوچھتا ہے، کیا وہ 5 گنا زیادہ محنت کرتا ہے؟ اس کا جواب بھی نفی میں تھا. وہ تو چھٹیاں بھی زیادہ لیتا تھا. بالکل. تو پھر فرق کیا تھا؟ فرق صرف ایک تھا. ہیری کی سوچ باقی سب سے 5 گنا بڑی تھی. اور یہیں سے مطلب ہماری آج کی گفتگو کی بنیاد پڑتی ہے کہ یہ بڑی سوچ آخر ہے کیا. تو آئیے اسی سے شروع کرتے ہیں. کتاب کا پہلا باب کہتا ہے، یقین کریں کہ آپ کامیاب ہو سکتے ہیں اور آپ ہو جائیں گے. یہ سننے میں بہت سیدھا سادھا لگتا ہے. ہاں، لگتا تو ہے. لیکن عملی طور پر اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ صرف آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو یہ بتانا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گی؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور کتاب کے مطابق یہ اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے. شوارٹز یہاں یقین اور محض خواہش میں ایک واضح لکیر کھینچتے ہیں. اچھا؟ دیکھیے، خواہش کرنا تو صرف یہ کہنا ہے کہ کاش میں یہ کر پاتا. یہ ایک غیر فعال سوچ ہے. لیکن یقین ایک فعال اور طاقتور رویہ ہے. یہ کہنا ہے کہ مجھے پورا بھروسہ ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں. اب اس رویے کا جادو یہ نہیں کہ یہ خود بخود مسئلہ حل کر دیتا ہے، بلکہ یہ دماغ کو مجبور کرتا ہے کہ وہ کیسے کرنا ہے کا راستہ تلاش کرے. کیسے کرنا ہے؟ جی، جب آپ دل سے یقین کر لیتے ہیں کہ کوئی کام ممکن ہے، تو آپ کا دماغ خود بخود وہ طاقت، وہ مہارت اور وہ توانائی پیدا کرنے کے راستے ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے جو اس کام کے لیے ضروری ہیں. یعنی یقین ایک طرح سے دماغ کے لیے کمانڈ یا حکم کی طرح کام کرتا ہے کہ حل تلاش کرو. بالکل یہی بات ہے. کتاب میں ایک نوجوان خاتون کی مثال ہے جو موبائل ہوم کا کاروبار شروع کرنا چاہتی تھی. بالکل. مجھے لگتا ہے اس مثال سے یہ نقطہ بہت اچھی طرح واضح ہوتا ہے. جی، وہ ایک بہترین مثال ہے. اس کے پاس صرف چند $1000 تھے، کوئی تجربہ نہیں تھا، اور اس کے آس پاس موجود ہر شخص، ہر ماہر اسے یہی کہہ رہا تھا کہ یہ ناممکن ہے، مقابلہ بہت سخت ہے. بالکل، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں زیادہ تر لوگ ہمت ہار جاتے ہیں. لیکن اس خاتون کے پاس ایک ایسی چیز تھی جو سرمایہ اور تجربے سے زیادہ طاقتور تھی. ایک اٹل یقین. ایک اٹل یقین کہ وہ کامیاب ہو سکتی ہے. شوارٹز بتاتے ہیں کہ اس کے اسی یقین نے ایک، آپ کہہ لیں کہ ناقابل یقین زنجیرے رد عمل شروع کیا. جب وہ سرمایہ کاروں سے ملی تو انہوں نے اس کے بزنس پلان سے زیادہ اس کے اعتماد میں سرمایہ کاری کی. صحیح کہا. اور ایک مینوفیکچرر تو اس کے یقین سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے بغیر کسی پیشگی ادائیگی کے اسے سامان فراہم کر دیا. واہ! اس کا مطلب یہ ہے کہ یقین صرف آپ کو متحرک نہیں کرتا، بلکہ یہ دوسروں میں بھی اعتماد پیدا کرتا ہے. یہ ایسے دروازے کھولتا ہے جن کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اور 1 سال میں اس نے $10 لاکھ سے زیادہ کی فروخت کی. جی، یقین کیسے کرنا ہے کا راستہ بناتا ہے. اور یہ مسٹر ٹرائمف اور مسٹر ڈیفیٹ والی مثال، وہ بھی مجھے بہت دلچسپ لگی. یہ ہمارے اندر کی جو کشمکش ہے نا،
اسے بہت سادہ لیکن گہرے انداز میں بیان کرتی ہے۔ جی، شورٹس کہتے ہیں کہ ہمارا دماغ ایک خیالات کی فیکٹری کی طرح ہے جس میں 2 فورمین یا مینیجرز ہیں۔ اچھا۔ ایک ہے مسٹر ٹرائمف جو ہمیشہ مثبت دلائل لاتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ آپ کیوں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور دوسرا ہے مسٹر ڈیفیٹ۔ مسٹر ڈیفیٹ، جس کا کام ہی منفی خیالات پیدا کرنا اور ناکامی کے جواز پیش کرنا ہے۔ شوارٹز کا کہنا ہے کہ یہ دونوں ہر وقت آپ کی توجہ کے منتظر رہتے ہیں۔ تو آپ جس پر زیادہ توجہ دیں گے وہ اتنا ہی مضبوط ہوتا جائے گا اور آپ کی سوچ پر حاوی ہو جائے گا۔ آج کی نفسیات میں اسے کنفرمیشن بائس سے جوڑا جا سکتا ہے۔ صحیح۔ جہاں ہمارا دماغ اسی چیز کے ثبوت ڈھونڈتا ہے جس پر وہ پہلے سے یقین رکھتا ہے۔ اگر آپ سوچتے ہیں کہ آپ ناکام ہوں گے تو آپ کا دماغ لاشعوری طور پر صرف ناکامی کے ثبوت ہی اکٹھے کرے گا۔ تو شوارٹز کا مشورہ کیا ہے؟ بہت سیدھا ہے، مسٹر ڈیفیٹ کو نوکری سے نکال دیں۔ اچھا، یقین تو پیدا کر لیا لیکن پھر بھی لوگ آگے نہیں بڑھ پاتے۔ مجھے لگتا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ وہ کہانیاں ہیں جو ہم خود کو سناتے ہیں، یعنی ہمارے بہانے۔ شوارٹز نے تو اس پر پورا ایک باب لکھا ہے اور اسے ایک بیماری کا نام دیا ہے، ایکسکیوزائٹس۔ ایکسکیوزائٹس، یہ نام ہی بہت ہوشیار ہے نا؟ بہت ہوشیار، کیونکہ یہ بہانوں کو ایک کمزوری یا عادت کے بجائے ایک بیماری کے طور پر پیش کرتا ہے، ایک ایسی چیز جسے تشخیص اور علاج کی ضرورت ہے۔ یہ سوچنے کا انداز ہی بدل دیتا ہے۔ بالکل، یہ لوگوں کو اسے سنجیدگی سے لینے پر مجبور کرتا ہے۔ شارٹس کہتے ہیں کہ ہر ناکام شخص اس بیماری کے کسی نہ کسی درجے میں مبتلا ہوتا ہے، جبکہ کامیاب لوگوں کے پاس بھی بہانے بنانے کی وجوہات ہوتی ہیں۔ مگر وہ ایسا نہیں کرتے، جیسے صدر روزویلٹ۔ جی، وہ اپنی معذوری کا بہانہ بنا سکتے تھے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ کتاب میں اس بیماری کی 4 بڑی اقسام کی نشاندہی کی گئی ہے۔ آئیے ان پر بات کرتے ہیں۔ پہلی قسم ہے صحت کا بہانہ۔ یہ تو بہت عام ہے۔ میری صحت ٹھیک نہیں رہتی، مجھ میں اتنی توانائی نہیں۔ ہاں، مجھے دل کا مسئلہ ہے۔ لوگ اپنی صحت کو ایک پنجرے کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج بھی بہت عملی ہے۔ شارٹس 4 اقدامات بتاتے ہیں۔ پہلا، اپنی صحت کے بارے میں بات کرنا بند کر دیں۔ جتنا زیادہ آپ شکایت کریں گے، یہ اتنی ہی خراب محسوس ہوگی۔ دوسرا، اس کے بارے میں فکر کرنا چھوڑ دیں۔ تشویش سے کبھی کوئی بیماری ٹھیک نہیں ہوئی۔ تیسرا، اس بات کا شکر گزار ہوں کہ آپ کی صحت اتنی اچھی ہے دوسروں کے مقابلے میں۔ جی، اور چوتھا، جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، زنگ لگنے سے بہتر ہے کہ گھس جائیں، یعنی کچھ نہ کرنے اور پریشان ہونے سے بہتر ہے کہ زندگی کو بھرپور طریقے سے جیا جائے۔ واہ، یہ بہت طاقتور سوچ ہے۔ اچھا، دوسری قسم شاید آج کے دور میں سب سے زیادہ متعلقہ ہے، ذہانت کا بہانہ۔ یہ سوچنا کہ میں اتنا ذہین نہیں ہوں۔ اس کام کے لیے تو بہت تیز دماغ چاہیے۔ جی، یہ آج کل امپوسٹر سنڈروم کی شکل میں بھی نظر آتا ہے۔ بالکل، اور یہاں شوارٹز ایک انقلابی نقطہ اٹھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کی ذہانت کو رہنمائی دینے والی سوچ آپ کی ذہانت کی مقدار یعنی آئی کیو سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ یعنی رویہ ذہانت سے زیادہ اہم ہے؟ کہیں زیادہ۔ ایک مثبت، پرامید رویے والا اوسط ذہانت کا شخص ایک منفی اور مایوس ذہین شخص سے کہیں زیادہ کامیاب ہوگا۔ تاریخ ایسے ذہین ناکام لوگوں سے بھری پڑی ہے۔ صحیح۔ تو اس کا علاج یہ ہے کہ اپنی ذہانت کو کبھی کم نہ سمجھیں اور نہ ہی دوسروں کی ذہانت کو بڑھا چڑھا کر دیکھیں۔ خود کو بار بار یاد دلائیں کہ رویہ ذہانت سے زیادہ اہم ہے۔ اور صرف حقائق یاد کرنے کے بجائے سوچنے کی صلاحیت کو اہمیت دیں۔ بالکل، جیسا کہ آئنسٹائن نے کہا تھا، وہ اپنے دماغ کو ایسے حقائق سے نہیں بھرتے جو کسی بھی کتاب میں 2 منٹ میں مل سکتے ہیں۔ اصل چیز سوچنے کی صلاحیت ہے۔ تیسری قسم ہے عمر کا بہانہ۔ یہ بھی 2 طرفہ تلوار ہے۔ میں بہت بوڑھا ہوں یا میں بہت جوان ہوں، لیکن کیا یہ ہمیشہ صرف ایک بہانہ ہوتا ہے؟ آج کی ٹیک انڈسٹری میں تو 40 سال کے بعد واقعی امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ دیکھیں، شوارٹز نے یہ کتاب 1959 میں لکھی تھی اور یقیناً ماحول بدل گیا ہے، لیکن ان کا بنیادی اصول آج بھی اتنا ہی درست ہے۔ وہ کیا ہے؟ ان کا مقصد بیرونی حقیقتوں سے انکار نہیں، بلکہ آپ کے اندرونی رد عمل کو کنٹرول کرنا ہے۔ کتاب میں ایک 40 سالہ شخص کی مثال ہے جسے یہ احساس دلایا گیا کہ اگر انسان کی پیداواری زندگی 20 سے 70 سال تک ہے، یعنی 50 سال، تو 40 سال کی عمر میں اس نے صرف 40% زندگی گزاری ہے، 60% ابھی باقی ہے۔
اس ایک سوچ نے اس کا زاویہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں سے میرے پاس ابھی بہت وقت ہے میں بدل دیا۔ یعنی توانائی کہاں لگانی ہے یہ اہم ہے، رکاوٹوں پر یا مواقع پر؟ بالکل، اور جہاں تک بہت جوان ہونے کا تعلق ہے اس کا جواب صرف ایک ہے، قابلیت کا مظاہرہ کریں۔ جب آپ یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ آپ کام کر سکتے ہیں تو آپ کی عمر غیر اہم ہو جاتی ہے۔ اور آخر میں چوتھی اور شاید سب سے خطرناک قسم، قسمت کا بہانہ۔ جی، وہ خوش قسمت تھا یا میری تو قسمت ہی خراب ہے۔ یہ خطرناک کیوں ہے؟ یہ اس لیے خطرناک ہے کیونکہ یہ آپ سے آپ کی طاقت چھین لیتا ہے۔ اگر سب کچھ قسمت کا کھیل ہے تو پھر محنت، منصوبہ بندی، کردار سازی، ان سب کا کیا فائدہ؟ بات تو صحیح ہے۔ شوارٹزنگر اس نظریے کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں اور وجہ اور اثر کے قانون پر زور دیتے ہیں، جسے ہم اچھی قسمت کہتے ہیں۔ وہ دراصل منصوبہ بندی، تیاری اور محنت کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اور بری قسمت؟ وہ اکثر منفی سوچ، لاپرواہی اور غلط فیصلوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ وجہ اور اثر کے قانون کو قبول کریں۔ یہ سمجھیں کہ کامیابی حادثاتی طور پر نہیں ملتی۔ خواہشات پر بھروسہ کرنے کے بجائے وہ خصوصیات پیدا کرنے پر توجہ دیں جو کامیابی دلاتی ہیں۔ جی، محنت، منصوبہ بندی، استقامت، کامیابی قسمت سے نہیں بلکہ ان خصوصیات کو فروغ دینے سے آتی ہے۔ تو اگر ہم ان سب باتوں کو جوڑیں تو ایک بہت واضح تصویر سامنے آتی ہے۔ شوارٹز کا اصل پیغام یہ نہیں ہے کہ صرف مثبت سوچیں، بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کامیابی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بیرونی حالات نہیں بلکہ ہمارے اپنے بنائے ہوئے ذہنی پنجرے ہیں، ہمارے بہانے۔ اور ان پنجروں کو بنانے والا ایندھن ہماری منفی سوچ ہے۔ بالکل درست۔ اور اس تجزیے کو ایک قدم آگے لے جائیں تو یقین وہ چابی ہے جو اس پنجرے کا تالا کھولتی ہے۔ جب آپ یقین کرتے ہیں کہ آپ اس پنجرے سے باہر نکل سکتے ہیں تبھی آپ تالا کھولنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بہانوں کی بیماری کا علاج کرنا وہ اس پنجرے سے قدم باہر رکھنے کا عملی عمل ہے۔ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ پوری طرح سے۔ یقین کے بغیر آپ بہانوں سے نہیں لڑ سکتے، اور بہانوں کو ختم کیے بغیر آپ کا یقین صرف کھوکھلا رہ جائے گا۔ تو اس گفتگو کے اختتام پر ہر سننے والے کے لیے سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان 4 بہانوں میں سے صحت، ذہانت، عمر اور قسمت کون سا بہانہ کسی کی اپنی سوچ میں لاشعوری طور پر سب سے زیادہ اثر انداز ہو رہا ہے؟ کون سی کہانی ہے جو بار بار ذہن میں آتی ہے اور آگے بڑھنے سے روکتی ہے؟ یہ پہچاننا ہی شاید سب سے مشکل قدم ہے۔ پہلا اور سب سے مشکل قدم، کیونکہ یہ بہانے اکثر حقیقت کے بھیس میں چھپے ہوتے ہیں۔ انہیں بے نقاب کرنا اور یہ تسلیم کرنا کہ یہ ایک بیرونی حقیقت نہیں بلکہ میرا بنایا ہوا ایک بہانہ ہے، یہی بڑی سوچ کی طرف پہلا قدم ہے۔ یہ واقعی ایک گہری سوچ ہے۔ دی میجک آف تھنکنگ بگ کے اگلے تجزیے میں ہم اگلے اہم اقدامات پر بات کریں گے۔ خوف کو ختم کر کے خود اعتمادی کیسے پیدا کریں اور بڑا کیسے سوچیں۔ جی، یہ ابواب ہمیں بتائیں گے کہ اس یقین اور بہانوں سے پاک ذہنیت کو عملی اقدامات میں کیسے تبدیل کیا جائے۔ اور وہ گفتگو آج کے خیالات پر ہی تعمیر ہوگی، کیونکہ جب آپ یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے ذہنی پنجروں کو پہچان کر ان سے باہر نکلنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں، تبھی آپ خود اعتمادی پیدا کرنے اور اپنی سوچ کے دائرے کو حقیقی معنوں میں وسیع کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ یہ سب ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ پچھلی بار ہم نے اس بنیاد پر بات کی تھی کہ کامیابی کے لیے یقین کتنا ضروری ہے، اور وہ بہانے بازی کی بیماری جو اصل میں ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے۔ آج ہم اس سے ایک قدم آگے بڑھ رہے ہیں۔ آج ہم اس سوال کا جواب تلاش کر رہے ہیں کہ آخر کامیاب لوگوں کی سوچ میں کیا خاص بات ہوتی ہے۔ کتاب کے مطابق یہ کوئی آپ کہہ لیں پیدائشی قابلیت نہیں ہے بلکہ ایک سیکھی ہوئی مہارت ہے۔ تو آج ہم اس مہارت کو سیکھنے کے 2 اہم ستونوں پر بات کریں گے۔ پہلا، اپنے سب سے بڑے نفسیاتی دشمن یعنی خوف کو شکست دینا، اور دوسرا، اس کے بعد اپنی سوچ کے دائرے کو واقعی بڑا کیسے کرنا ہے۔ چلیں اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ تو شروعات کرتے ہیں خوف سے۔ کتاب کہتی ہے کہ خوف صرف ایک احساس نہیں ہے، یہ ایک حقیقی ایک نفسیاتی بیماری کی طرح ہے جو کامیابی کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ یہ ہمیں مواقع سے فائدہ اٹھانے سے روکتی ہے، ہماری توانائی ختم کرتی ہے اور ہماری زندگی کو ایک طرح سے محدود کر دیتی ہے۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے، کیونکہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ کامیاب ہیں وہ شاید نڈر ہوتے ہیں۔ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔
کتاب یہ واضح کرتی ہے کہ اعتماد کوئی پیدائشی تحفہ نہیں ہے، یہ ایک ایسی مہارت ہے جسے محنت سے، شعوری کوشش سے بنایا اور پروان چڑھایا جاتا ہے۔ بالکل۔ جن لوگوں کو ہم پورے اعتماد دیکھتے ہیں، انہوں نے اپنے خوف پر قابو پانا سیکھا ہے، وہ خوف سے پاک نہیں ہوئے۔ بالکل، اور یہیں پر کتاب کی سب سے طاقتور ٹیکنیک سامنے آتی ہے نا؟ عمل خوف کا علاج ہے، یعنی ایکشن کیورز فیئر۔ یہ سننے میں بہت سادہ لگتا ہے، لیکن اصل زندگی میں پہلا قدم اٹھانا ہی تو سب سے مشکل ہوتا ہے۔ تو کتاب اس نفسیاتی رکاوٹ کو عبور کرنے کے بارے میں کچھ بتاتی ہے کہ جاننے اور کرنے کے درمیان کے فاصلے کو کیسے کم کیا جائے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ کتاب اس کے لیے ایک بہت ہی عملی 2 قدمی طریقہ بتاتی ہے۔ پہلا قدم ہے اپنے خوف کو الگ کریں، اس کی صحیح شناخت کریں۔ یعنی صرف یہ نہ کہیں کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، بلکہ واضح طور پر تعین کریں کہ خوف کس چیز کا ہے۔ کیا یہ ناکامی کا خوف ہے، لوگوں کی رائے کا خوف ہے، یا کچھ اور؟ جب تک خوف غیر واضح اور بے نام رہتا ہے نا، وہ ہمارے ذہن میں ایک بہت بڑے بھوت کی طرح لگتا ہے، لیکن جیسے ہی ہم اسے ایک نام دیتے ہیں، وہ قابل انتظام ہو جاتا ہے۔ اچھا، یعنی خوف کو ایک واضح شکل دینا اسے کمزور کر دیتا ہے۔ اور دوسرا قدم کیا ہے؟ دوسرا قدم ہے عمل کریں۔ ایک بار جب آپ جان لیں کہ خوف کس چیز کا ہے، تو اس کے لیے ایک مخصوص چھوٹا سا ہی صحیح کوئی عملی قدم اٹھائیں۔ کتاب میں بحریہ کے پیراٹروپر انسٹرکٹر کی ایک مثال ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جہاز سے چھلانگ لگانے کا انتظار کرنا خود چھلانگ لگانے سے زیادہ خوفناک ہوتا ہے۔ جس لمحے آپ عمل شروع کرتے ہیں، آپ کا ذہن سوچنے اور پریشان ہونے کے بجائے مسئلے کو حل کرنے میں لگ جاتا ہے۔ صحیح۔ ہچکچاہٹ اور تاخیر خوف کو کھاد اور پانی فراہم کرتے ہیں، جبکہ عمل اس کی جڑیں کاٹ دیتا ہے۔ اور یہ بات صرف بڑے خوف پر ہی لاگو نہیں ہوتی، روزمرہ کے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ جیسے ایک مشکل فون کال کرنی ہو تو تاخیر خوف کو بڑھاتی ہے، اور جیسے ہی آپ نمبر ملاتے ہیں وہ خوف ختم ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ اگر کسی کو اپنی ظاہری شکل پر اعتماد نہیں، تو عمل یہ ہے کہ وہ اپنے لباس اور صفائی پر توجہ دے۔ اگر کسی کو امتحان میں ناکامی کا ڈر ہے، تو عمل یہ ہے کہ پریشانی میں گزارے جانے والے وقت کو پڑھائی کے لیے استعمال کیا جائے۔ ہر خوف کا ایک عملی توڑ موجود ہے، بس اسے ڈھونڈ کر اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بہت عملی نکتہ ہے۔ اچھا، خوف پر قابو پانے کے ساتھ ساتھ کتاب اعتماد بڑھانے کے لیے ایک اور دلچسپ تصور پیش کرتی ہے، ذہنی بینک یا مائنڈ بینک۔ یہ کیا ہے اور یہ صرف مثبت سوچ سے کیسے مختلف ہے؟ یہ مثبت سوچ سے ایک قدم آگے ہے۔ یہ آپ کے ذہن کو ایک فعال والیٹ یا بینک اکاؤنٹ کی طرح دیکھتا ہے، جہاں آپ ہر روز خیالات اور یادیں جمع کرتے ہیں۔ اب اس بینک کے 2 مینیجر ہیں، ایک مسٹر ٹرائمف جو کامیابی اور مثبت خیالات کو پروسیس کرتا ہے، اور دوسرا مسٹر ڈیفیٹ جو شکست اور منفی خیالات پر توجہ دیتا ہے۔ یہ دونوں آپ کے حکم کے منتظر رہتے ہیں۔ آپ جس کو بلائیں گے وہ آپ کے سامنے ماضی سے ثبوت لا کر کھڑا کر دے گا کہ آپ کیوں کامیاب یا ناکام ہوں گے۔ لیکن کیا یہ حقیقت سے منہ موڑنا نہیں ہے؟ میرا مطلب ہے، اگر ماضی میں واقعی برے تجربات ہوئے ہوں تو انہیں نظر انداز کیسے کیا جا سکتا ہے؟ صرف مثبت خیالات جمع کریں، خاص طور پر رات کو سونے سے پہلے جان بوجھ کر اپنی چھوٹی بڑی کامیابیوں، خوشگوار لمحات اور ان نعمتوں کو یاد کریں جن کے لیے آپ شکر گزار ہیں۔ اس کے پیچھے نفسیات بہت دلچسپ ہے۔ جب آپ سونے سے پہلے مثبت چیزوں پر توجہ مرکوز کرتے ہیں تو آپ اپنے ذہن کو رات بھر ان خیالات پر کام کرنے کے لیے تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا۔ یہ اپنے لاشعور کو کامیابی کے لیے پروگرام کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ ہاں۔ اور دوسرا اصول ہے، اپنے بینک سے صرف مثبت خیالات نکالیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ برے واقعات کو بھول جائیں، بلکہ یہ کہ آپ انہیں بار بار یاد کر کے اپنی ذہنی توجہ ان پر ضائع نہ کریں۔ صحیح۔ منفی یادوں کا دہرانا اپنے زخموں کو بار بار کریدنے کے مترادف ہے۔ کتاب میں ایک خاتون کی مثال ہے جو اپنی تلخ یادوں کو مسلسل دہرا کر نفسیاتی مسائل کا شکار ہو گئی تھی۔ جب اس نے شعوری طور پر اپنی توجہ اچھی یادوں پر مرکوز کرنا شروع کی تو اس کی صحت بہتر ہونے لگی۔ یہ انتخاب کی طاقت ہے۔ تو ٹھیک ہے، ہم نے دیکھا کہ عمل اور مثبت یادداشت کے ذریعے اپنے اندرونی خوف پر قابو پایا جا سکتا ہے، لیکن یہ تو اندرونی جنگ کا پہلا حصہ ہوا۔ کتاب کے مطابق ایک بار جب آپ خوف سے آزاد ہو جاتے ہیں، تبھی آپ اپنی سوچ کو واقعی بڑا کرنے کے لیے جگہ بنا پاتے ہیں۔ تو یہ بڑی سوچ آخر ہے کیا؟
بڑی سوچ کا آغاز خود کے بارے میں ہماری رائے سے ہوتا ہے۔ مصنف کا کہنا ہے کہ انسان کی سب سے بڑی کمزوری خود کو کمتر سمجھنا ہے، یعنی سیلف ڈیپریکیشن۔ ہم اکثر اپنی خامیوں پر اس قدر توجہ دیتے ہیں کہ اپنی خوبیوں کو بھول جاتے ہیں۔ اور کتاب اس مسئلے کا ایک بہت ہی دلچسپ حل پیش کرتی ہے، ایک عملی مشق۔ جب میں نے پہلی بار اس کے بارے میں پڑھا تو مجھے تھوڑا شک ہوا، لیکن یہ حیرت انگیز طور پر مؤثر ہے۔ جی، وہ مشق یہ ہے کہ آپ اپنی 5 سب سے اہم خوبیاں یا اثاثے ایسٹس لکھیں۔ یہ آپ کی تعلیم، تجربہ، کوئی خاص مہارت یا آپ کی شخصیت کی کوئی خوبی بھی ہو سکتی ہے۔ پھر ہر خوبی کے نیچے 3 ایسے کامیاب لوگوں کے نام لکھیں جنہیں آپ جانتے ہیں، لیکن ان میں وہ خاص خوبی آپ جتنی نہیں۔ اس مشق کا نتیجہ شاندار ہوتا ہے۔ آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ اپنی سوچ سے کہیں زیادہ بڑے اور قابل ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے کامیاب لوگ بھی کچھ معاملات میں آپ سے پیچھے ہیں۔ یہ آپ کو اپنی قدر و قیمت کا ایک حقیقی اور متوازن نظریہ فراہم کرتا ہے۔ یہ خود کا ایک پازیٹیو اور حقیقت پسندانہ تجزیہ کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ اچھا، اب کتاب کے اس حصے کی طرف آتے ہیں جو مجھے ذاتی طور پر بہت دلچسپ لگا۔ بڑی سوچ رکھنے والے کی لغت یا بگ تھنکرز ووکیبولری۔ یہ خیال کہ صرف ہمارے الفاظ بدلنے سے ہماری حقیقت بدل سکتی ہے، یہ بہت گہرا نقطہ ہے۔ بالکل، کیونکہ الفاظ صرف آوازیں نہیں ہوتے، وہ ہمارے ذہن میں تصاویر بناتے ہیں، اور یہ تصاویر ہمارے جذبات اور اعمال کو متاثر کرتی ہیں۔ کتاب کہتی ہے کہ بڑی سوچ رکھنے والے لوگ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو امید، حوصلے اور کامیابی کی تصویر کشی کریں۔ جیسے وہ مثال ہے مسئلے اور چیلنج کی۔ جی، وہ یہ نہیں کہتے کہ ہمارے سامنے ایک مسئلہ ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں ہمارے سامنے ایک چیلنج ہے۔ یہ فرق بہت لطیف ہے، لیکن بہت طاقتور ہے۔ مسئلہ کا لفظ سن کر ذہن میں ایک دیوار کی تصویر آتی ہے، جبکہ چیلنج کا لفظ ایک دلچسپ مقابلے یا کھیل کا تاثر دیتا ہے جسے جیتا جا سکتا ہے۔ ایک اور مثال ہے بڑا خرچ ہو گیا کے بجائے یہ کہنا کہ ہم نے ایک بڑی سرمایہ کاری کی ہے۔ بالکل۔ تو خرچ کا مطلب ہے پیسہ ضائع ہو گیا، جبکہ سرمایہ کاری کا مطلب ہے کہ اس سے مستقبل میں کچھ فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ الفاظ کا جادو ہے۔ کتاب اس لغت کو اپنانے کے 4 طریقے بتاتی ہے۔ پہلا تو یہ کہ اپنے احساسات بیان کرنے کے لیے مثبت الفاظ استعمال کریں۔ جب کوئی پوچھے کیسے ہیں تو ٹھیک ہوں کے بجائے کہیں شاندار یا بہترین۔ یہ شاندار کہنے والی بات واقعی بہت طاقتور ہے۔ یہ صرف دوسروں کے لیے نہیں، یہ ایک طرح سے خود کو بھی قائل کرنا ہے کہ دن اچھا ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی عادت ہے جو شاید پورے دن کا رخ بدل سکتی ہے۔ جی، دوسرا طریقہ ہے کہ دوسرے لوگوں کو بیان کرنے کے لیے روشن اور مثبت الفاظ استعمال کریں، ان کی خوبیوں پر توجہ دیں۔ تیسرا، دوسروں کی حوصلہ افزائی کے لیے مثبت زبان استعمال کریں اور ان کی تعریف کریں۔ جب آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں تو وہ نہ صرف اچھا محسوس کرتا ہے بلکہ آپ کو پسند کرنے لگتا ہے اور آپ کی حمایت کرتا ہے۔ تو یہ صرف خوش اخلاقی نہیں ہے، نہیں، یہ ایک کامیاب حکمت عملی ہے۔ یہ اپنے بڑے منصوبوں کے لیے حمایت حاصل کرنے کا ایک طریقہ بھی ہے۔ بالکل، اور چوتھا نقطہ یہی ہے کہ جب آپ دوسروں کے سامنے اپنے منصوبے پیش کریں تو فتح، امید اور کامیابی کا تاثر دینے والے الفاظ استعمال کریں۔ لوگ جیتنے والے منصوبوں کا حصہ بننا چاہتے ہیں، ہارنے والوں کا نہیں۔ آپ کے الفاظ یہ طے کرتے ہیں کہ آپ کا منصوبہ جیتنے والا لگتا ہے یا ہارنے والا۔ الفاظ واقعی جادو کرتے ہیں۔ اچھا، اب اگلے اہم تصور کی طرف بڑھتے ہیں، چیزوں، لوگوں اور خود میں قدر کا اضافہ کرنا، یعنی ایڈنگ ویلیو۔ کتاب کہتی ہے کہ یہ صرف چیزوں کو ویسا دیکھنا نہیں ہے جیسی وہ ہیں، بلکہ ویسا دیکھنا ہے جیسی وہ ہو سکتی ہیں۔ جی، یہ مستقبل کے امکانات کو دیکھنے کی صلاحیت ہے۔ بڑی سوچ رکھنے والے لوگ حال کی حقیقت سے آگے دیکھتے ہیں، وہ ہر چیز میں چھپی ہوئی صلاحیت کو دیکھتے ہیں، کر رہے ہیں۔ پہلے نے کہا میں اینٹیں لگا رہا ہوں، دوسرے نے کہا میں دن کے $10 کما رہا ہوں، لیکن تیسرے نے مسکرا کر کہا میں دنیا کا سب سے عظیم گرجا گھر بنا رہا ہوں۔ یہ کہانی چھوٹی ہے لیکن اس کا پیغام بہت بڑا ہے۔ بالکل، اور یہ صرف کام کے بارے میں نہیں ہے۔ یہ زندگی کے ہر پہلو میں معنی تلاش کرنے کے بارے میں ہے۔ وہ تیسرا معمار صرف اینٹیں نہیں جوڑ رہا تھا، وہ ایک بڑے مقصد، ایک ویژن سے جڑا ہوا تھا۔ یہی ویژن اس کے کام میں قدر کا اضافہ کر رہا تھا اور اسے دوسروں سے ممتاز بنا رہا تھا۔ تو ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں اس قدر میں اضافے کی مشق کیسے کر سکتے ہیں؟ کتاب اس کے لیے 3 عملی مشقیں بتاتی ہے۔ پہلی مشق ہے چیزوں میں قدر کا اضافہ کریں۔
जब आप किसी पुरानी जायदाद, कारोबार या किसी भी चीज को देखें तो सिर्फ उसकी मौजूदा हालत पर ना रुकें। ये सोचें कि इसे बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, उसमें क्या सलाहियत छुपी है। एक सरमायाकार की तरह सोचना। बिल्कुल। दूसरी मश्क है लोगों में कदर का इजाफा करें। खास तौर पर अगर आप कायदाना पोजीशन में हैं तो अपने मातहत लोगों को सिर्फ उनकी मौजूदा कारकर्दगी से ना जांचें, ठीक। उनकी बेहतरीन सलाहियतों का तसव्वुर करें और उन्हें उस सतह तक पहुंचने में मदद दें। जब आप लोगों में उनकी बेहतरीन खूबियों को देखते हैं और उनका इजहार करते हैं तो वो इन खूबियों को हकीकत में जाहिर करना शुरू कर देते हैं। यानी आप लोगों से बेहतरीन काम लेने के लिए उनमें बेहतरीन को तलाश करते हैं। और तीसरी और सबसे अहम मश्क है खुद में कदर का इजाफा करें। रोजाना खुद से ये सवाल पूछें, आज मैं खुद को मजीद काबिल कदर बनाने के लिए क्या कर सकता हूं। ये सवाल आपको मुसलसल सीखने, अपनी सलाहियतों को निखारने और एक बेहतर इंसान बनने पर मजबूर करेगा। ये खुद पर सरमायाकारी है जो सबसे ज्यादा मुनाफा बख्श होती है। क्या शानदार गुफ्तगू रही। आज के अहम नुकात का खुलासा ये है कि खौफ एक नफ्सियाती दुश्मन है जिसका इलाज अमल से मुमकिन है। एतमाद पैदा करने के लिए हमें अपने ज़हनी बैंक में सिर्फ मुस्बत यादों को जमा करना और निकालना चाहिए। उसके बाद हमने देखा कि अपनी कद्र को पहचानना, बड़ी सोच की लुगत अपनाना और हर चीज़ों, लोगों और खुद में कद्र का इजाफा करना हमारी सोच को वुसअत देता है। मैं सामेइन के लिए बस एक आखिरी सोच पेश करना चाहूँगा। किताब ये बताती है कि हमारी अंदरूनी दुनिया यानी हमारी सोच और अल्फाज हमारी बैरूनी दुनिया की कामयाबी की बुनियाद रखते हैं। तो इससे ये सवाल पैदा होता है कि अगर कोई शख्स सिर्फ एक दिन के लिए हमारे अंदरूनी ख्यालात और खुद कलामी को सुन सके तो क्या उसे एक कामयाबी की कहानी सुनाई देगी या एक आम सी महदूद जिंदगी की? ये एक बहुत गहरा सवाल है जिस पर सोचना चाहिए। हमारी अगली गुफ्तगू में हम तख्लीकी तौर पर कैसे सोचें और ख्वाब देखें, और आप वही हैं जो आप अपने बारे में सोचते हैं जैसे अबवाब पर बात करेंगे जो इस सफ़र को मज़ीद आगे ले जाएंगे। आज हमारे पास डेविड जे श्वार्ट्ज की क्लासिक किताब द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग के कुछ हिस्से हैं और हम इनमें गहराई से उतरने वाले हैं। हमारा मिशन सीधा साधा है, इस किताब के दो बहुत अहम अबवाब से वो हिकमत अमली और सोच के तरीके निकालना जो वाकई हमारी कामयाबी के रास्ते को बदल सकते हैं। बिल्कुल। और ये जो दो अबवाब है ना, ये बहुत खूबसूरती से एक दूसरे से जुड़ते हैं। पहला है तख्लीकी तौर पर कैसे सोचें और ख्वाब देखें, यानी अपने अंदर की दुनिया को कैसे तरतीब दिया जाए। जी। और दूसरा है आप वही हैं जो आप खुद को समझते हैं, मतलब इस अंदरूनी दुनिया को बाहर कैसे पेश किया जाए और दुनिया से इज्जत कैसे हासिल की जाए। मुझे ये जोड़ी बहुत पसंद आई, पहले अंदरूनी तब्दीली फिर बैरूनी असर। तो ठीक है, आइए इसकी खोज शुरू करते हैं और देखते हैं कि इन अबवाब में क्या जादू छुपा है। जरूर। चलें, पहले बाब तख्लीकी तौर पर कैसे सोचें और ख्वाब देखें से शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी वो ये है कि किताब तख्लीकी सोच की रिवायती तारीफ को मुकम्मल तौर पर रद्द कर देती है। ये सिर्फ मुसव्विरों या साइंसदानों के लिए नहीं है। जी, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जिससे किताब शुरू में ही ख़त्म कर देती है। किताब के मुताबिक तख्लीकी सोच का मतलब सिर्फ किसी भी काम को करने के नए और बेहतर तरीके तलाश करना। बहुत वसी तारीफ है ये तो। हाँ, इसमें एक बिजनेस को बेहतर बनाना भी शामिल है और एक ख़ानदान का ये मंसूबा बनाना भी कि वो अपने बेटे को यूनिवर्सिटी कैसे भेजेंगे। ये रोज़मर्रा के मसाइल को हल करने की सलाहियत है। तो फिर इस सलाहियत को जगाने का पहला कदम क्या है? किताब इस पर बहुत जोर देती है कि सब कुछ एक बुनियादी यकीन से शुरू होता है। यही इस पूरे बाब का निचोड़ है। वो जुमला है, यकीन करें कि ये काम किया जा सकता है। देखें, किताब का इस्तिदलाल है कि जब आप सच्चे दिल से यकीन करते हैं ना कि कोई मसला हल हो सकता है या कोई मकसद हासिल किया जा सकता है, बिल्कुल, तो आपका दिमाग फौरन काम पर लग जाता है। वो रास्ते, तरीके और हल तलाश करना शुरू कर देता है। ये यकीन आपके दिमाग के लिए एक ऑन स्विच की तरह है। और इसका उल्ट भी उतना ही ताकतवर है। अगर आप यकीन कर लें कि कोई काम नामुमकिन है तो आपका दिमाग ये साबित करने के लिए वजूहात और बहाने ढूंढना शुरू कर देगा कि आप सही क्यों हैं। सही कहा। वो आपको 100 सबूत देगा कि ये क्यों नहीं हो सकता। किताब एक ज़बरदस्त मिसाल देती है।
وہ پوچھتی ہے کہ کیا ہم جیلوں کو ختم کر سکتے ہیں؟ اچھا، زیادہ تر لوگ فوراً کہیں گے نہیں، یہ ناممکن ہے، اور ان کا دماغ وہیں رک جائے گا۔ لیکن جس لمحے آپ یہ مانتے ہیں کہ ہاں یہ ممکن ہو سکتا ہے، تو دماغ فوراً سوال پوچھنا شروع کر دیتا ہے، کیسے؟ جی کیسے؟ کیا ہم جرائم کی وجوہات کو ختم کر سکتے ہیں؟ کیا ہم بحالی کے بہتر نظام بنا سکتے ہیں؟ یقین کے ساتھ ہی تخلیقی حل سامنے آنے لگتے ہیں۔ لیکن اس یقین کے راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے جسے کتاب روایتی سوچ کہتی ہے، یہ ذہنیت کہ بھائی یہ کام تو ہمیشہ سے ایسی ہوتا آیا ہے۔ اس لیے یہی صحیح طریقہ ہے۔ ہاں، یہ سوچ دماغ کو منجمد کر دیتی ہے۔ یہ تخلیقی صلاحیت کا قاتل ہے۔ تو اس سے نمٹنے کے لیے کتاب کیا حکمت عملی بتاتی ہے؟ 3 عملی حکمتیں عملی ہیں۔ پہلی یہ کہ نئے خیالات کے لیے کھلے رہیں۔ جب کوئی نیا آئیڈیا سامنے آئے تو فوراً یہ نہ کہیں کہ یہ بیکار ہے یا یہ کام نہیں کرے گا۔ اس کا خیر مقدم کریں، اسے موقع دیں۔ بالکل۔ دوسری حکمت عملی ہے تجرباتی بنیں، نئے طریقے آزمائیں۔ کتاب اس خیال کو چیلنج کرتی ہے کہ کسی بھی کام کو کرنے کا صرف ایک بہترین طریقہ ہوتا ہے۔ اچھا، یہ دلچسپ ہے۔ یہ کہتی ہے کہ جتنے تخلیقی ذہن ہیں اتنے ہی بہترین طریقے ہو سکتے ہیں، تو مختلف راستے اپنائیں، چاہے وہ عجیب ہی کیوں نہ لگیں۔ اور تیسری؟ یہ شاید سب سے اہم ہے، ترقی پسند بنیں، رجت پسند نہیں۔ یعنی ہمیشہ آگے کی طرف دیکھیں، ماضی کی کامیابیوں یا طریقوں پر اٹک نہ جائیں۔ ہر روز خود سے پوچھیں، میں اس کام کو مزید بہتر کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ میں اسے بہتر کر سکتا ہوں کا فلسفہ واقعی بہت طاقتور ہے۔ مجھے کتاب میں دی گئی کپڑوں کی دکان کے مالک کی کہانی بہت پسند آئی۔ اس نے ایک ہفتہ وار بہتری کا پروگرام شروع کیا تھا۔ جی۔ ہر ہفتے وہ خود سے صرف ایک سوال پوچھتی تھیں، میں اس ہفتے گاہکوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے نیا کیا کر سکتی ہوں؟ اور اس سادہ سی عادت نے اس کے کاروبار کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ یہ ایک بہترین مثال ہے کہ کس طرح مسلسل چھوٹی چھوٹی بہتریاں بڑی کامیابی کا باعث بنتی ہیں۔ اور یہ تصور ایک اور خیال سے جڑتا ہے، اپنی صلاحیت کو بڑھانا۔ کتاب کہتی ہے صلاحیت دماغ کی ایک حالت ہے۔ یہ کوئی مقررہ چیز نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ جب آپ یہ مانتے ہیں کہ آپ زیادہ کام کر سکتے ہیں تو آپ کا دماغ تخلیقی طور پر آپ کو راستہ دکھاتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہوگا۔ اس کا 2 قدمی طریقہ کار بھی بہت عملی ہے۔ پہلا، جب زیادہ کام کرنے کا موقع ملے تو اسے خوشی سے قبول کرے، اور دوسرا، یہ سوچنے کے بجائے کہ یہ مجھ سے نہیں ہوگا، اس پر توجہ مرکوز کریں کہ میں مزید کیسے کر سکتا ہوں۔ صحیح۔ اور اس باب کا اختتام ایک ایسی بات پر ہوتا ہے جو شاید کچھ لوگوں کو حیران کر دے، سننے کی اہمیت۔ کتاب کہتی ہے کہ بڑے لوگ سننے پر اجارہ داری رکھتے ہیں اور چھوٹے لوگ بولنے پر۔ واہ! جی، جب آپ دوسروں کو سنتے ہیں تو آپ دراصل اپنے دماغ کے لیے خام مال اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسروں کے خیالات آپ کی اپنی تخلیقی سوچ کو بڑھانے کا کام کرتے ہیں۔ یہ ایک زبردست نکتہ ہے، اور یہ ہمارے اگلے موضوع کے لیے ایک بہترین پل بھی بناتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے کہ لوگ آپ کو سننے کے لیے تیار ہوں، آپ کو ایک ایسی شخصیت پیش کرنی ہوگی جسے سننا قابل قدر سمجھا جائے۔ بالکل صحیح۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں باب 6 آپ وہی ہے جو آپ خود کو سمجھتے ہیں شروع ہوتا ہے۔ جی، یہ باب اس سوال سے شروع ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو دوسروں سے زیادہ عزت و اہمیت کیوں ملتی ہے، اور کتاب کا جواب بہت سیدھا ہے، سوچ۔ صرف ایک لفظ، سوچ۔ ہاں، دوسرے لوگ ہم میں وہی دیکھتے ہیں جو ہم اپنے اندر دیکھتے ہیں۔ دنیا ہمارے ساتھ وہی سلوک کرتی ہے جس کے ہم خود کو مستحق سمجھتے ہیں۔ یہ ایک آئینے کی طرح ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم اس سوچ کو عملی شکل کیسے دیں؟ کتاب کا پہلا مشورہ ظاہری شکل سے شروع ہوتا ہے۔ کتاب کہتی ہے اہم نظر آئیں، یہ آپ کو اہم سوچنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ پہلی نظر میں سطحی لگ سکتا ہے، لیکن اس کے پیچھے گہری نفسیات ہے۔ آپ کا بیرونی حلیہ آپ کے اندرونی احساسات پر براہ راست اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ ایک فیڈ بیک لوپ ہے۔ جب آپ اچھے کپڑے پہنتے ہیں تو آپ خود کو زیادہ پر اعتماد محسوس کرتے ہیں۔ بالکل، اور اس سے آپ کی سوچ اور کارکردگی بہتر ہوتی ہے۔ کتاب میں اس کی کچھ دلچسپ مثالیں ہیں، جیسے وہ پروفیسر جو اپنے طالب علموں کو امتحان کے دن اچھے کپڑے پہن کر آنے کا مشورہ دیتا تھا تاکہ وہ تیز اور واضح سوچ سکیں۔ جی، یا مصنف کے اپنے بیٹے کی کہانی جو لون رینجر کی ٹوپی پہنے بغیر لون رینجر کی طرح نہیں سوچ سکتا تھا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے دماغ کو طاقتور سگنل بھیجتی ہیں۔
لیکن یہاں ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے جسے کتاب نظر انداز نہیں کرتی، وہی جو آپ سوچ رہی ہیں؟ کہ اگر کسی کے پاس مہنگے کپڑے خریدنے کے وسائل نہ ہوں تو کیا ہوگا؟ کیا یہ مشورہ صرف امیروں کے لیے ہے؟ نہیں، اور کتاب اس کا ایک بہت ہی شاندار حل پیش کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے دوگنی قیمت ادا کریں اور آدھے خریدیں، اچھا، مطلب مقدار پر معیار کو ترجیح دیں۔ بالکل۔ 10 سستے اور غیر معیاری لباس خریدنے کے بجائے 5 اعلیٰ معیار کے لباس خریدیں۔ اس سے نہ صرف آپ کی خود اعتمادی بڑھے گی بلکہ دوسرے لوگ بھی آپ کو زیادہ سنجیدگی سے لیں گے۔ یہ آپ کی اپنی ذات میں ایک سرمایہ کاری ہے۔ یہ صرف کپڑوں سے آگے کی بات ہے نا؟ یہ آپ کے کام کے بارے میں آپ کی سوچ پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ مجھے 3 معماروں کی کہانی یاد آ رہی ہے۔ ہاں، وہ ایک بہترین مثال ہے۔ ایک شخص سے پوچھا جاتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے تو وہ کہتا ہے میں اینٹیں لگا رہا ہوں۔ دوسرا کہتا ہے میں دن کے $10 کما رہا ہوں۔ لیکن تیسرا جو بالکل وہی کام کر رہا ہے مسکرا کر کہتا ہے میں دنیا کا سب سے بڑا گرجا گھر بنا رہا ہوں۔ اور کتاب کے مطابق یہ تیسرا شخص ہی ہے جو ترقی کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا ویژن بڑا ہے۔ جب آپ اپنے کام کو، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، ایک بڑے مقصد کا حصہ سمجھتے ہیں تو آپ اسے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ اور جب آپ اپنے کام کو اہم سمجھتے ہیں تو آپ کا دماغ خود بخود اسے مزید بہتر بنانے کے طریقے تلاش کرنے لگتا ہے۔ آپ کو وہ ذہنی اشارے ملتے ہیں جو دوسروں کو نہیں ملتے۔ اس خود یقینی کو بنانے کے لیے کتاب ایک بہت ہی غیر معمولی لیکن طاقتور مشق تجویز کرتی ہے، خود کو خود پر بیچنے کا ایک تجارتی اشتہار بنانا۔ یہ پہلی بار سننے میں تھوڑا عجیب لگتا ہے۔ ہاں، یہ عجیب لگ سکتا ہے، لیکن یہ دراصل منظم طریقے سے مثبت خود کلامی کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ ہم سب کے ذہن میں ایک اندرونی آواز ہوتی ہے اور اکثر وہ منفی ہوتی ہے۔ یہ مشق اس منفی آواز کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک مثبت اسکرپٹ تیار کرنے کے بارے میں ہے۔ جی، کتاب میں ٹام سٹالے نامی شخص کے 60 سیکنڈ کے کمرشل کی مثال دی گئی ہے، جس میں وہ خود سے کہتا ہے ٹام سٹالے ایک اہم شخص سے ملو۔ ٹام، تم ایک بڑے سوچنے والے ہو، اس لیے بڑا سوچو۔ تم میں بہت جوش ہے ٹام، اسے ظاہر ہونے دو۔ تو یہ ایک طرح کا ذاتی حوصلہ افزائی کا پیغام ہے جسے آپ باقاعدگی سے دہراتے ہیں۔ اسے بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ اور ایسے لکھیں جیسے آپ براہ راست خود سے بات کر رہے ہوں۔ اور تیسرا، اسے روزانہ، خاص طور پر صبح کے وقت یا جب آپ کو حوصلہ افزائی کی ضرورت ہو، پڑھیں۔ اور اس باب کا آخری بڑا خیال یہ ہے کہ آپ کو اپنی سوچ کو اپ گریڈ کرنا ہے۔ کتاب ایک سادہ سا سوال تجویز کرتی ہے جو ہر صورتحال میں خود سے پوچھا جائے، کیا ایک اہم شخص اس طرح سوچتا ہے؟ یہ ایک زبردست ذہنی فلٹر ہے۔ چاہے آپ کسی پریشانی کا سامنا کر رہے ہوں، کسی نئے خیال پر غور کر رہے ہوں یا اپنے الفاظ کا انتخاب کر رہے ہوں، یہ سوال آپ کو چھوٹی سوچ سے نکال کر بڑی اور زیادہ کامیاب سوچ کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ یہ آپ کو اپنے بہترین ورژن کی طرح کام کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ صحیح کہا۔ تو اگر ہم آج کی گفتگو کو سمیٹیں تو ہم نے 2 بہت طاقتور خیالات پر بات کی ہے۔ پہلا یہ کہ تخلیقی سوچ کوئی پیدائشی تحفہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ہنر ہے جسے یقین، کھلے ذہن اور مسلسل بہتری کی کوشش سے سیکھا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ کی خود شناسی، یعنی آپ اپنے بارے میں جو سوچتے ہیں، وہ ایک میگنیٹیز کی طرح کام کرتی ہے جو یہ طے کرتی ہے کہ دنیا آپ کے ساتھ کیسا سلوک کرے گی۔ آپ کی ظاہری شکل سے لے کر آپ کے کام کے بارے میں آپ کے رویے تک، سب کچھ اس اندرونی تصویر کی عکاسی کرتا ہے۔ جی بالکل۔ یہ واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ کتاب صرف مثبت سوچ کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ عملی اقدامات اور ذہنی اوزاروں کا ایک پورا سیٹ فراہم کرتی ہے۔ بالکل۔ اور اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑنا چاہوں گا۔ کتاب آپ کو اپنا ذاتی خود کو خود پر بیچنے والا کمرشل بنانے کی ترغیب دیتی ہے۔ اچھا، تو ایک لمحے کے لیے سوچیں، اگر آپ کو آج اپنا یہ کمرشل لکھنا ہو تو اس کی پہلی لائن کیا ہوگی؟ آپ اپنی کس خوبی کو سب سے پہلے بیان کریں گے؟ اور یہ پہلی لائن اس شخصیت کے بارے میں کیا ظاہر کرتی ہے جو آپ بننا چاہتے ہیں؟ بالکل۔ یہ ایک گہرا سوال ہے۔ صرف اس ایک لائن کے بارے میں سوچنا ہی خود شناسی کی ایک طاقتور مشق ہے۔ اور یہ خیال کہ آپ اپنی شخصیت کو کس طرح دیکھتے ہیں اور اسے کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں، ہماری اگلی گفتگو کے لیے ایک بہترین بنیاد فراہم کرتا ہے۔ جی، جہاں ہم اسی کتاب کے اگلے ابواب پر بات کریں گے۔
کہ آپ اپنے ماحول کو کیسے منظم کر سکتے ہیں اور اپنے رویوں کو اپنا اتحادی کیسے بنا سکتے ہیں۔ پچھلی نشستوں میں ہم نے بڑی سوچ کے جو بنیادی اصول تھے ان پر بات کی تھی۔ آج ہم دو بہت ہی اہم بہت ہی پاورفل ابواب کا جائزہ لیں گے۔ کون سے دو ابواب ہیں آج ہمارے پاس؟ آج ہم بات کریں گے اپنے ماحول کو منظم کریں، ہر کام اول درجے کا کریں، اور دوسرا اپنے رویوں کو اپنا اتحادی بنائیں۔ بالکل، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ایک طرف ہمارا بیرونی ماحول ہے اور دوسری طرف ہمارا اندرونی ماحول، ہماری سوچ۔ تو آئیے پھر شروع کرتے ہیں کہ اپنے ماحول کو اپنی کامیابی کے لیے کیسے استعمال کیا جائے۔ ضرور۔ کتاب کا آغاز ایک بہت ہی دلچسپ موازنے سے ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح ہمارا جسم ہماری خوراک کا آئینہ دار ہوتا ہے نا، اسی طرح ہمارا ذہن بھی اس ماحول کا، اس ذہنی خوراک کا عکاس ہوتا ہے جو ہم اسے دیتے ہیں۔ یہ خیال ہی اپنے آپ میں بہت گہرا ہے۔ یہ ایک بہت بنیادی نقطہ ہے۔ شوارٹز کہتے ہیں کہ ہماری سوچ، ہمارے مقاصد اور یہاں تک کہ ہماری شخصیت بھی ہمارے ماحول سے ہی بنتی ہے۔ ہم جس قسم کے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، جو کتابیں پڑھتے ہیں، جو باتیں سنتے ہیں، بالکل، وہ سب ہمارے ذہن پر اثر انداز ہوتا ہے۔ منفی سوچ رکھنے والے لوگوں کی صحبت آہستہ آہستہ ہماری سوچ کو بھی زنگ آلود کر دیتی ہے، جبکہ بڑے خیالات رکھنے والے لوگ آپ کی سوچ کی سطح کو بلند کرتے ہیں۔ جی۔ کتاب میں لوگوں کو 3 گروہوں میں تقسیم کیا گیا ہے جو ماحول کے اثرات کو بہت واضح کرتا ہے۔ پہلا گروہ ان لوگوں کا ہے جو مکمل طور پر ہار مان چکے ہیں۔ جی، جو یہ مان چکے ہیں کہ کامیابی ان کے لیے ہے ہی نہیں۔ صحیح۔ دوسرا گروہ ہے ان کا جو کچھ ترقی تو کرتے ہیں لیکن پھر ہمت ہار جاتے ہیں، اور تیسرا وہ جو کبھی ہار نہیں مانتے۔ مجھے لگتا ہے کہ زیادہ تر لوگ اسی دوسرے گروہ میں پھنسے ہوتے ہیں۔ بالکل۔ یہ بہت اہم سوال ہے کہ اس دوسرے گروہ سے نکل کر تیسرے میں کیسے جایا جائے، اور کتاب کے مطابق اس کا جواب ہے شعوری کوشش میں۔ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہمارا ماحول، خاص طور پر ہمارے آس پاس کے لوگ، ایک کشش ثقل کی طرح کام کرتے ہیں۔ اچھا۔ اگر وہ منفی ہیں تو وہ ہمیں نیچے کھینچیں گے۔ اس لیے پہلا قدم ان لوگوں سے بچنا ہے جنہیں مصنف نیگیٹرز کہتے ہیں۔ نیگیٹرز وہ لوگ جو ہر بات کو نہیں سے شروع کرتے ہیں، جن کے پاس ہر حل کے لیے ایک نیا مسئلہ ہوتا ہے۔ بالکل وہی۔ وہ آپ کے بڑے سے بڑے خواب کو سن کر کہیں گے، ارے یہ ناممکن ہے، یا اس میں کیا فائدہ؟ ہاں، کتاب میں اس کی ایک بڑی اچھی مثال دی ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے اوسط دوستوں کو بتائے کہ وہ کمپنی کا نائب صدر بننے کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ شاید اس کا مذاق اڑائیں گے۔ ہاں، ہنسیں گے، طنز کریں گے۔ لیکن اگر وہی بات آپ کمپنی کے صدر سے کریں تو وہ اسے سنجیدگی سے سنے گا، ہو سکتا ہے آپ کو کوئی مشورہ بھی دے دے۔ صحیح، کیونکہ بڑے لوگ بڑے خیالات کی قدر کرتے ہیں، وہ ان سے خوفزدہ نہیں ہوتے۔ یہی بات تو کام کی جگہ پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ وہ ساتھی جو ہر وقت انتظامیہ یا کمپنی کی پالیسیوں پر تنقید کرتے رہتے ہیں، ان کی صحبت بھی ذہنی طور پر تھکا دیتی ہے۔ ہاں، ایسا لگتا ہے جیسے آپ کی اپنی انرجی بھی ختم ہو رہی ہو۔ اسی لیے کتاب منفی ماحول کے برعکس ایک اور تصور پیش کرتی ہے، نفسیاتی دھوپ، یعنی سائیکولوجیکل سنشائن۔ نفسیاتی دھوپ، یہ کانسیپٹ مجھے بہت دلچسپ لگا۔ اس کا مطلب ہے کہ جان بوجھ کر خود کو ایسے حالات اور لوگوں میں رکھنا جو آپ کو ذہنی طور پر تر و تازہ رکھیں۔ جی۔ وہ جو جان اور ملٹن کی مثال ہے نا کتاب میں، وہ بہترین ہے۔ دونوں ایک ہی دفتر میں کام کرتے ہیں لیکن ان کے ویکینڈ بالکل مختلف گزرتے ہیں۔ جی ہاں، اس کی تھوڑی وضاحت کریں۔ جان جو ہے وہ اپنے ویکینڈ کی منصوبہ بندی کرتا ہے، وہ نئے مشاغل اپناتا ہے، دلچسپ لوگوں سے ملتا ہے، کوئی نئی جگہ جاتا ہے، جبکہ ملٹن اس کا ویکینڈ بوریت کا شکار ہوتا ہے۔ وہ زیادہ تر ٹی وی دیکھتا ہے یا ایسے دوستوں کے ساتھ وقت گزارتا ہے جن کے پاس کرنے کو کوئی خاص کام نہیں ہوتا۔ بالکل۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پیر کو جان کام پر تازہ دم، نئے خیالات اور توانائی سے بھرپور ہو کر آتا ہے، جبکہ ملٹن ذہنی طور پر تھکا ہوا اور بیزار ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو یہ مثال واضح کرتی ہے کہ کام سے باہر کی زندگی ہماری پروفیشنل کارکردگی پر کتنا گہرا اثر ڈالتی ہے۔ آپ کی نفسیاتی دھوپ آپ کے پورے ہفتے کی توانائی کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور اسی ماحول کو بہتر بنانے کا ایک اور اصول ہے، ہر کام اول درجے کا کریں۔
یعنی گو فرسٹ کلاس۔ جی، مصنف کا مشورہ ہے کہ دگنی قیمت ادا کریں اور آدھی چیزیں خریدیں، یعنی مقدار پر معیار کو ترجیح دیں۔ لیکن بہت سے لوگ اسے مادیت پرستی سمجھ سکتے ہیں۔ کیا یہ صرف مہنگی چیزیں خریدنے یا دکھاوے کی بات نہیں ہے؟ بظاہر ایسا لگ سکتا ہے، لیکن اس کے پیچھے گہری نفسیاتی وجہ ہے۔ جب آپ معیاری چیزیں استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ آپ کے کپڑے ہوں، آپ کا قلم ہو یا کوئی ریسٹوراں، تو آپ اپنے آپ کو ایک پیغام دے رہے ہوتے ہیں۔ کیا پیغام؟ اہمیت دیتے ہیں۔ یہ صرف پیسے کا معاملہ نہیں، بلکہ ایک سوچ کا انداز ہے۔ اچھا، مطلب اول درجے کا سوچنا اور عمل کرنا آپ کو اول درجے کے نتائج کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ اپنے آپ کو کامیابی کے لیے تیار کرنے جیسا ہے۔ بالکل۔ تو اپنے ارد گرد کی دنیا کو ٹھیک کرنا پہلا قدم ہوا۔ لیکن کتاب یہ بھی واضح کرتی ہے کہ اگر آپ کا اندرونی ماحول یعنی آپ کے رویے ٹھیک نہیں تو باہر کی کوئی بھی تبدیلی دیر پا نہیں ہوگی۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا ہے۔ ماحول اور رویے ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں۔ کتاب کہتی ہے کہ ہمارے رویے ذہن کے آئینے ہیں۔ ہم اندر سے جو سوچتے ہیں وہ ہمارے عمل سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ لیکن رویے تو بہت ذاتی چیز ہوتے ہیں۔ کیا ہم واقعی اپنے رویوں کو بھی کپڑوں کی طرح چن سکتے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اکثر تو رویہ خود بخود ظاہر ہوتا ہے۔ یہ ایک عام خیال ہے، لیکن مصنف کا کہنا ہے کہ رویے بھی عادات کی طرح ہوتے ہیں، انہیں مشق سے اپنایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کامیابی کے لیے 3 اہم رویوں کو اپنانے پر زور دیا ہے۔ اچھا، وہ 3 رویے کون سے؟ پہلا ہے میں فعال ہوں، یعنی جوش و خروش کا رویہ۔ دوسرا آپ اہم ہیں کا رویہ، اور تیسرا خدمت پہلے کا رویہ۔ چلیں پہلے رویے پر بات کرتے ہیں، جوش و خروش۔ یہ کامیابی کے لیے ایندھن کی طرح لگتا ہے، لیکن جوش پیدا کیسے کیا جائے، خاص طور پہ جب آپ کا کام یا مضمون بورنگ ہو؟ یہی تو اصل چیلنج ہے۔ کتاب میں تاریخ کے اس پروفیسر کی مثال ہے جو خود اپنے مضمون سے بیزار تھا، تو وہ طلبہ میں دلچسپی کیسے پیدا کرتا؟ صحیح۔ جوش پیدا کرنے کے لیے مصنف 3 عملی کا اقدامات بتاتے ہیں۔ پہلا قدم ہے گہرائی میں جائیں، یعنی ڈگ انٹو اٹ ڈیپر۔ مطلب جس چیز میں دلچسپی نہ ہو اس کے بارے میں مزید جانیں۔ جی، علم دلچسپی کو جنم دیتا ہے اور دلچسپی جوش کو۔ جیسے کتاب میں گرین ہاؤس کے کاروبار کی مثال دی گئی ہے۔ شروع میں یہ بورنگ لگ سکتا ہے، لیکن جب آپ پودوں، ان کی اقسام اور ان کی نشوونما کے بارے میں گہرائی سے جانیں گے تو آپ کو خود بخود اس میں دلچسپی ہونے لگے گی۔ اچھا، تو تجسس جوش و خروش کا ایندھن ہے، یہ بات سمجھ آتی ہے۔ دوسرا قدم کیا ہے؟ دوسرا قدم ہے ہر کام میں جان ڈالیں، لائف اٹ اپ۔ اپنے ہاتھ ملانے کے انداز، اپنی مسکراہٹ، اپنی گفتگو، یہاں تک کہ اپنی چال میں بھی توانائی بھریں۔ یہ تو فیک اٹ ٹل یو میک اٹ جیسا ہو گیا۔ کچھ ویسا ہی ہے۔ جب آپ پرجوش انداز میں کام کرتے ہیں تو آپ کا جسم آپ کے دماغ کو سگنل بھیجتا ہے کہ یہ کام اہم ہے، اور آپ خود بھی پرجوش محسوس کرنے لگتے ہیں۔ اور تیسرا قدم ہے اچھی خبر پھیلائیں۔ یہ مجھے بہت دلچسپ لگا، یعنی ہمیشہ مثبت باتیں کرنا۔ جی، کیونکہ اچھی خبر لوگوں کو خوش کرتی ہے، توانائی دیتی ہے۔ کوئی بھی ایسے شخص کے آس پاس رہنا پسند نہیں کرتا جو ہر وقت موسم، صحت یا معیشت کے بارے میں بری خبریں سناتا رہے، ہے نا؟ بالکل، جب آپ اچھی خبر پھیلاتے ہیں تو آپ نہ صرف دوسروں کو بلکہ خود کو بھی مثبت توانائی دیتے ہیں۔ بالکل۔ یہ تو ہوا پہلا رویہ۔ اب آتے ہیں دوسرے رویے پر، آپ اہم ہیں۔ یہ اس گہری انسانی خواہش پر مبنی ہے کہ ہر شخص خود کو اہم سمجھنا اور محسوس کرنا چاہتا ہے۔ جی، اور جب ہم دوسروں کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ وہ اہم ہیں تو وہ ہمارے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ کتاب میں اس بس ڈرائیور کی کہانی ہے جو ایک مسافر کے اچھے برتاؤ کی وجہ سے ہر روز اس کے لیے بس روک لیتا تھا۔ ہاں، حالانکہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یا اس لفٹ آپریٹر کی کہانی جو ایک تعریف کے بعد ہمیشہ مسکرا کر سلام کرتی تھی۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بڑے نتائج پیدا کرتی ہیں۔ اور اس کے عملی طریقے بھی بتائے گئے ہیں، جیسے لوگوں کی ایمانداری سے تعریف کرنا، انہیں ان کے نام سے پکارنا، اور اپنی کامیابی کا صحرا دوسروں کے سر باندھنا۔ یہ بہت اہم ہے۔ 2 ڈسٹرکٹ مینیجرز کی مثال اس نقطے کو بہترین طریقے سے واضح کرتی ہے۔ ایک نے سارا کریڈٹ خود لیا اور اس کی ٹیم نے اسے ناپسند کیا، جبکہ دوسرے نے اپنی ٹیم کی تعریف کی اور وہ سب اس کے وفادار رہے۔ یہی قیادت کا راز ہے۔
जब आप लोगों को अहमियत देते हैं तो वो आप पर भरोसा करते हैं और आपकी कामयाबी के लिए दिल से काम करते हैं। अब आते हैं तीसरे और आखिरी रवैये पर, खिदमत पहले। ये थोड़ा मुतजाद नहीं लगता? आमतौर पर तो यही समझा जाता है कि कारोबार का मकसद पैसा कमाना है। बज़ाहिर लगता है, लेकिन मुसन्निफ का इस्तदलाल ये है कि पैसा खिदमत का कुदरती नतीजा है। जब आप बेहतरीन खिदमत फराहम करते हैं तो पैसा खुद ब खुद आपके पास आता है। अच्छा। अगर आप सिर्फ पैसे पर तवज्जो मरकूज करेंगे तो आप शायद मेयार पर समझौता करें और बिलाखिर अपने ग्राहक खो देंगे। सिंसाक्टी के उस सर्विस स्टेशन वाली मिसाल तो इस उसूल को बिल्कुल वाज़े कर देती है। जी, वो बहुत बेहतरीन मिसाल है। मुसन्निफ वहाँ पेट्रोल भरवाने रुके। अटेंडेंट ने ना सिर्फ पेट्रोल भरा और कार का बाहर का शीशा साफ किया, बल्कि ये भी कहा कि आजकल मौसम गर्दालूद है, मैं आपका अंदरूनी शीशा भी साफ कर देता हूँ। बिल्कुल। इस छोटी सी इजाफी खिदमत की वजह से मुसन्निफ ने फैसला किया कि वो हमेशा इसी सर्विस स्टेशन पर आएंगे। यही उसूल हर जगह लागू होता है। वो फिल्म प्रोड्यूसर ज्यादा पैसा कमाता है जो बेहतरीन तफरीह फराहम करने पर तवज्जो देता है, ना कि वो जो सिर्फ पैसा बचाने की कोशिश करता है। किताब का पैगाम वाज़ेह है, खिदमत का बीज लगाएं और पैसे की फसल काटें। पैसा एक बाय प्रोडक्ट है, असल प्रोडक्ट आपकी खिदमत है। तो आज की गुफ्तगू का खुलासा फिर यही हुआ कि कामयाबी सिर्फ हमारी ज़ाती मेहनत पर मुनहसर नहीं, बल्कि ये हमारे बैरूनी और अंदरूनी माहौल का एक मुश्तरका नतीजा है। जी, हमें शौहरी तौर पर एक ऐसा माहौल बनाना होगा जो हमारी सोच को बुलंद करे, और ऐसे रवैये अपनाने होंगे जो हमें और हमारे इर्द गिर्द के लोगों को आगे बढ़ने की तरगीब दें। मनफी लोगों और हालात से बचना, नफ्सियाती धूप हासिल करना और हर काम औल दर्जे का करना, ये हमारे बैरूनी माहौल को बेहतर बनाता है। और जोश व खरोश, दूसरों को अहमियत देने और खिदमत को तरजीह देने जैसे रवैयों को अपनाना हमारे अंदरूनी माहौल को मजबूत करता है। ये दोनों मिलकर बड़ी कामयाबी की बुनियाद रखते हैं। इस किताब पर हमारी अगली गुफ्तगू में हम लोगों के बारे में सही सोचें और अमल की आदत डालें जैसे दिलचस्प अबवाब का जायजा लेंगे जो इसी सफर को आगे बढ़ाते हैं। और आज की गुफ्तगू का इख्तिताम इस सवाल पर करते हैं, अगर कोई अपने मौजूदा माहौल और रवैयों का जायजा ले तो वो कौन सी एक छोटी सी तब्दीली है, सिर्फ एक, जिसे फौरन अपनाकर वो अपनी जिंदगी पर सबसे बड़ा मुस्बत असर डाल सकता है। हम सब कामयाब होना चाहते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा लगता है कि दो बहुत बड़ी रुकावटें हमारे रास्ते में खड़ी हैं। जी। पहली, दूसरे लोगों के साथ ताल्लुकात निभाना, उनका तावन हासिल करना, और दूसरी, बेहतरीन ख्यालात होने के बावजूद उन पर अमल शुरू करने की हिम्मत न जुटा पाना। आज हम इन्हीं दो रुकावटों को ये कह लें कि तोड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे हाथ में डेविड जे श्वार्ट्ज की क्लासिक किताब बड़ी सोच का जादू के कुछ हिस्से हैं। ये किताब तो काफी पुरानी है। जी, कई दहाइयां पुरानी है, लेकिन हम यही देखेंगे कि क्या इसके उसूल आज की तेज रफ्तार दुनिया में भी उतने ही कारआमद हैं। बिल्कुल। हमारा मकसद सिर्फ खुलासा पेश करना नहीं, बल्कि इस किताब के दो बुनियादी सुतूनों की गहराई में उतरना है। पहला, लोगों के बारे में अपनी सोच कैसे दुरुस्त की जाए, और दूसरा, सोचने वाले से अमल करने वाला कैसे बना जाए। चलें फिर इसको जरा खोलते हैं। ठीक है, तो पहला हिस्सा है लोगों के साथ डील करना। किताब का जो मरकजी नुक्ता है ना, वो बहुत सादा सा है, लेकिन बहुत गहरा है। अच्छा, कि कोई भी बड़ी कामयाबी आप अकेले हासिल कर ही नहीं सकते। आपकी कामयाबी का इन्हिसार सीधा सीधा दूसरे लोगों के ताउन पर है। और यहीं पर किताब एक बहुत दिलचस्प लफ्ज इस्तेमाल करती है, पसंदीदगी। जी। ये कहना तो आसान है कि पसंदीदा बनो, लेकिन इसका मतलब क्या है? किताब में एक तहकीक का भी हवाला है। हाँ, कि नौकरी देने या तरक्की देने जैसे 90% फैसलों में 90%? ये तो बहुत ज्यादा है जी। 90% फैसलों में तकनीकी काबिलियत से ज्यादा इस बात को अहमियत दी जाती है कि एक शख्स कितना पसंदीदा है। ऐसा क्यों है? देखें, जब लोग आपको पसंद करते हैं तो वो आपके साथ काम करना चाहते हैं। आप किताब के अल्फाज में उठाने में हल्के हो जाते हैं। हाँ, उठाने में हल्के। जी, मतलब लोग आपकी गलतियों को माफ करने और आपकी मदद करने पर ज्यादा माइल होते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये सीधी सादी इंसानी नफ्सियात है।
ہم ان لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں جن کے ساتھ ہمیں اچھا محسوس ہوتا ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ یہ پسندیدگی پیدا کیسے کی جائے؟ کتاب میں سابق امریکی صدر لنڈن جانسن کا ایک 10 نکاتی فارمولہ دیا گیا ہے۔ جی دیا گیا ہے۔ اب ہم سارے 10 نکات تو نہیں گنوا سکتے، لیکن ان سب میں ایک مشترکہ دھاگا کیا ہے؟ دلچسپ بات یہی ہے، اگر آپ ان نکات کو دیکھیں جیسے لوگوں کے نام یاد رکھنا، جو کہ بہت مشکل کام ہے۔ بہت مشکل، یا ان کی کامیابیوں پر انہیں مبارکباد دینا، ہر غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش کرنا، تو ان سب کا مرکز ایک ہی ہے، اپنی ذات سے توجہ ہٹا کر دوسرے شخص پر مرکوز کرنا۔ اچھا، پسندیدگی خود غرضی سے نہیں آتی، یہ دوسروں کو حقیقی اہمیت دینے سے حاصل ہوتی ہے۔ جب آپ کسی کا نام یاد رکھتے ہیں تو آپ اسے یہ پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ میرے لیے اہم ہیں۔ اور یہ اہمیت پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی۔ مجھے وہ ٹرکنگ کمپنی کے صدر والی کہانی بہت اچھی لگی۔ ہاں، وہ ایک بہترین مثال ہے۔ ایک سپلائر نے اسے کرسمس پر شراب کا ایک مہنگا تحفہ بھیجا۔ جی، اس صدر نے وہ تحفہ شکریہ کے ساتھ واپس کر دیا اور ایک خط لکھا۔ اس نے کہا، میں آپ کا تحفہ قبول نہیں کر سکتا کیونکہ یہ دوستی کا اظہار نہیں لگتا۔ واہ! اس نے لکھا، آپ پچھلے 1 سال میں ایک بار بھی مجھ سے ملنے نہیں آئے، تو یہ تحفہ، یہ ایک رشوت کی کوشش محسوس ہوتا ہے۔ اس طرح کی کوششیں الٹا اثر کرتی ہیں۔ صحیح، یعنی پیسہ بھی ضائع ہوا اور نفرت بھی پیدا ہوئی۔ حقیقی تعلقات وقت اور توجہ مانگتے ہیں، مہنگے تحفے نہیں۔ تو اگر تحفے کام نہیں کرتے تو پھر کیا کریں؟ کتاب کہتی ہے پہل کریں۔ یہ بات مجھے تھوڑی عجیب لگی کیونکہ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ پہل کرنے سے ہم شاید چھوٹے یا ضرورت مند لگیں۔ اور کتاب اسی سوچ کو چیلنج کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ دوستی اور تعلقات میں پہل کرنا کمزوری نہیں بلکہ قیادت کی نشانی ہے۔ قیادت کی نشانی کیسے؟ ایک محفل میں سب سے اہم شخص وہ نہیں ہوتا جس کے کپڑے سب سے مہنگے ہوں، بلکہ وہ ہوتا ہے جو آگے بڑھ کر اپنا تعارف کرواتا ہے۔ صحیح۔ کتاب میں ایک چھوٹا سا تجربہ بھی تجویز کیا گیا ہے۔ اچھا، کہ اگلی بار جب آپ لفٹ میں ہوں تو خاموش کھڑے رہنے کے بجائے کسی سے موسم کے بارے میں یا کسی اور ہلکی پھلکی بات پر خوشگوار تبصرہ کریں۔ یہ ایک چھوٹی سی مشق ہے جو پہل کرنے کی عادت ڈالنے میں مدد دیتی ہے۔ تعلقات بنانے کے اسی سلسلے میں لوگوں کی خامیوں کو قبول کرنے کا بھی ذکر ہے۔ وہ ٹیڈ نامی امیدوار کی کہانی، جی، ٹیڈ کی، جو بہت قابل تھا لیکن اسے نوکری اس لیے نہیں ملتی تھی کیونکہ وہ لوگوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر چڑھ جاتا تھا۔ بالکل۔ لیکن آج کے دور میں جہاں کوالٹی کنٹرول اور معیار پر اتنا زور ہے، کیا کسی مینیجر کے لیے خامیوں کو نظر انداز کرنا حقیقت پسند آنا ہے؟ کتاب اس توازن کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، کتاب یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ معیار پر سمجھوتا کریں یا بڑی غلطیوں کو نظر انداز کریں۔ اس کا فوکس لوگوں کی ذاتی عادات اور چھوٹی چھوٹی انفرادیت پر ہے جن کا کام سے کوئی تعلق نہیں۔ یعنی کام کی غلطیاں نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ٹیڈ کو مسئلہ لوگوں کے کام سے نہیں تھا بلکہ ان کے سگریٹ پینے کے انداز یا لباس سے تھا۔ اوہ، اچھا۔ کتاب کی 3 تجاویز بہت عملی ہیں۔ پہلا، یاد رکھیں کہ کوئی بھی کامل نہیں ہوتا، آپ بھی نہیں۔ دوسرا، دوسرے شخص کو آپ سے مختلف ہونے کا پورا حق ہے۔ اور تیسرا، ہر وقت دوسروں کو ٹھیک کرنے والے مصلح نہ بنیں، لوگوں کو ویسا ہی قبول کریں جیسے وہ ہیں۔ اور اسی قبولیت سے ذہنی براڈ کاسٹنگ اسٹیشن کا تصور جڑتا ہے۔ یہ چینل پی یعنی مثبت اور چینل این یعنی منفی والی بات کیا ہے؟ یہ بنیادی طور پر اپنی سوچ کو قابو کرنے کی ایک تکنیک ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ جب بھی ہم کسی شخص کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمارا دماغ یا تو اس کی مثبت خوبیوں پر ہوتا ہے، چینل پی، جی، چینل پی، یا پھر منفی باتوں پر، یعنی چینل این۔ مثال کے طور پر اپنا باس۔ بالکل۔ فرض کریں آپ اپنے باس کے بارے میں سوچتے ہیں۔ اگر آپ چینل این پر ہیں کہ وہ نااہل ہے، آپ کی قدر نہیں کرتا، تو آپ کا رویہ لاشعوری طور پر منفی ہو جائے گا اور تعلقات خراب ہوں گے۔ اور اس کا اثر کام پر بھی پڑے گا۔ لازماً۔ لیکن اگر آپ خود کو چینل پی پر ٹیون کرتے ہیں اور اس کی اچھی باتوں پر توجہ دیتے ہیں کہ وہ محنتی ہے یا اس نے کبھی آپ کی مدد کی تھی، تو آپ کا رویہ بہتر ہوگا اور آپ کو بہتر نتائج ملیں گے۔ یہ آپ کے اپنے فائدے کے لیے ہے۔ تو لوگوں کا تعاون حاصل کرنا تصویر کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، لیکن کیا فائدہ اگر آپ کے پاس بہترین ٹیم ہو، آپ کے تعلقات سب سے اچھے ہوں، لیکن آپ خود پہلا قدم اٹھانے سے ہچکچاتے ہوں؟ بالکل۔ یہ ہمیں کتاب کے دوسرے بڑے خیال کی طرف لاتا ہے،
صرف سوچنا کافی نہیں، عمل کی عادت ڈالنا ضروری ہے۔ جی، کتاب یہاں دو طرح کے لوگوں کی بات کرتی ہے، ایکٹیوسٹنسٹ یعنی جو عمل کرتے ہیں، اور پیسیوسٹنسٹ جو سوچتے رہتے ہیں اور ٹالتے رہتے ہیں۔ بالکل ٹالتے رہتے ہیں۔ اور پیسیوسٹنسٹ کا سب سے بڑا جال ہے مثالی حالات کا انتظار۔ یہ بات تو بہت سوں کی زندگی کی کہانی ہے۔ ہم ہمیشہ سوچتے ہیں کہ جب پیسے ہوں گے تو کاروبار شروع کریں گے، جب صحیح وقت آئے گا تو شادی کریں گے، جب موڈ ہوگا تو ورزش کریں گے، اور وہ صحیح وقت، وہ مثالی حالات کبھی نہیں آتے۔ صحیح۔ کتاب میں جے ایم کی مثال ہے، جو 30 کی دہائی کے آخر تک شادی نہیں کر سکا کیونکہ اسے کبھی بھی پرفیکٹ حالات نہیں ملے۔ کبھی اسے لڑکی میں کوئی خامی نظر آتی، کبھی اپنے مالی حالات میں۔ وہ ہمیشہ انتظار کرتا رہا۔ تو کامیاب لوگ کیا کرتے ہیں؟ کامیاب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حالات کبھی بھی 100% مثالی نہیں ہوتے۔ وہ بس شروع کر دیتے ہیں اور راستے میں آنے والی مشکلات کو حل کرتے جاتے ہیں۔ اس کے بالکل برعکس جے ایم کی کہانی ہے۔ ایک نوجوان جس کے پاس گھر خریدنے کے لیے نہ تو مناسب آمدنی تھی اور نہ ہی ڈاؤن پیمنٹ۔ جی، حالات بالکل خلاف تھے۔ لیکن اس نے انتظار کرنے کے بجائے عمل کیا۔ ہاں، اور یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ جے ایم نے صرف خواب نہیں دیکھا، اس نے ایک گھر پسند کیا اور معاہدہ کر لیا۔ اس نے خود کو ایک ایسی پوزیشن میں ڈال دیا جہاں اسے حل تلاش کرنا ہی تھا۔ یعنی خود پر دباؤ ڈالا۔ ایک طرح سے، جی، اور اس کے عمل کرنے کے عزم نے اس کے دماغ کو متحرک کر دیا۔ اسے خیال آیا کہ وہ اضافی گھنٹے کام کر کے مزید پیسے کما سکتا ہے۔ جب آپ عمل کرتے ہیں تو آپ کا دماغ کیسے کے جوابات خود تلاش کرنے لگتا ہے، اور جب آپ صرف انتظار کرتے ہیں تو دماغ غیر فعال رہتا ہے۔ اور عمل کا ایک اور زبردست فائدہ ہے، یہ خوف کو ختم کرتا ہے۔ یہ پیراٹروپر والی مثال بہت طاقتور ہے۔ جی، کہ اس کے لیے جہاز میں بیٹھ کر چھلانگ لگانے کا انتظار کرنا اصل چھلانگ لگانے سے زیادہ خوفناک ہوتا ہے۔ بالکل۔ خوف بے عملی کی پیداوار ہے۔ جب آپ کچھ نہیں کر رہے ہوتے تو آپ کا دماغ ہر ممکن منفی نتیجے کے بارے میں سوچتا ہے اور خوف بڑھتا جاتا ہے۔ لیکن جس لمحے آپ عمل شروع کرتے ہیں، آپ کا دھیان کیا ہوگا سے ہٹ کر کیا کرنا ہے پر آ جاتا ہے، اور خوف کی جگہ خود اعتمادی لے لیتی ہے۔ سٹیج پر جانے سے پہلے اداکار گھبراتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ اپنی پہلی لائن بولتا ہے، خوف ختم ہو جاتا ہے۔ جی، خوف ختم ہو جاتا ہے۔ عمل خوف کا علاج ہے۔ لیکن کبھی کبھی پہلا قدم اٹھانا ہی سب سے مشکل ہوتا ہے۔ اگر ہمت ہی نہ ہو رہی ہو، اگر موڈ ہی نہ بن رہا ہو، تو کیا کریں؟ اس کے لیے کتاب ایک میکینیکل طریقہ بتاتی ہے۔ مکینیکل؟ یعنی اپنی روح یا موڈ کے متحرک ہونے کا انتظار نہ کریں، اپنے جسم کو حرکت دیں اور روح خود بخود پیچھے آ جائے گی۔ ایک ڈور ٹو ڈور سیلز مینیجر اپنی ٹیم کو یہی سکھاتا تھا۔ اچھا۔ اگر صبح کام پر جانے کا دل نہیں کر رہا تو زیادہ مت سوچو، بس اٹھو، کپڑے پہنو، گاڑی میں بیٹھو اور اسے سٹارٹ کر دو۔ ایک بار جب آپ جسمانی طور پر حرکت میں آ جاتے ہیں تو آپ کا دماغ بھی کام کے موڈ میں آ جاتا ہے۔ یہ تو فیک اٹ ٹل یو میک اٹ کی طرح ہے۔ اور اسی سے جڑا ہوا ابھی یعنی ناؤ کا جادو ہے۔ کل، اگلے ہفتے، بعد میں، یہ الفاظ ناکامی کے مترادف ہیں۔ یہ دراصل کبھی نہیں کہنے کا ایک شائستہ طریقہ ہے۔ صحیح۔ کتاب میں بل اور جینٹ کی کہانی ہے جو سالوں سے بچت کا منصوبہ اگلے مہینے پر ٹال رہے تھے۔ جس دن انہوں نے فیصلہ کیا کہ ابھی شروع کرنا ہے، چاہے صرف چند ڈالروں سے ہی صحیح۔ وہی دن ان کی کامیابی کا پہلا دن تھا؟ بالکل، وہی دن ان کی مالی کامیابی کا پہلا دن تھا۔ عمل کی کرنسی اب ہے۔ عمل کی ایک اور قسم ہے جس پر لوگ زیادہ دھیان نہیں دیتے، اور وہ ہے بولنا۔ جی، وہ ایگزیکٹو کی کہانی جو اس بات پر مایوس تھا کہ اس کی ٹیم میٹنگز میں خاموش رہتی ہے۔ ہاں، اور کتاب کہتی ہے کہ ہر بار جب آپ کے ذہن میں کوئی خیال آتا ہے اور آپ اسے اس ڈر سے نہیں بولتے کہ لوگ کیا کہیں گے، تو آپ اپنی خود اعتمادی کو کم کرتے ہیں۔ جی، آپ اپنی خود اعتمادی پر ایک چھوٹا سا زخم لگاتے ہیں۔ آہستہ آہستہ آپ خود کو یہ یقین دلا دیتے ہیں کہ آپ کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں۔ اور اس کے برعکس جب آپ بولتے ہیں تو آپ خود کو اور دوسروں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ آپ کے پاس بھی کچھ قابل قدر کہنے کو ہے۔ بولنا خود اعتمادی بڑھانے والا وٹامن ہے۔ اس حصے کا اختتام پہل یعنی انیشیٹو کی اہمیت پر ہوتا ہے۔ یہ صرف عمل کرنے سے ایک قدم آگے ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ پہل کا مطلب ہے بغیر کہے کوئی قابل قدر کام کرنا، یہ ضرورت کو پہچاننا اور اس کا حل پیش کرنا ہے، بجائے اس کے کہ کوئی آپ کو بتائے کہ کیا کرنا ہے۔ وہ مارکیٹنگ ریسرچ ڈائریکٹر کی کہانی۔ اس کی بہترین مثال ہے۔
اس نے اپنی کمپنی میں مارکیٹ ریسرچ کی ضرورت کو محسوس کیا، اپنے فارغ وقت میں اس پر کام کیا اور مینجمنٹ کو ایک منصوبہ پیش کیا۔ اس نے نہ صرف کمپنی کا بھلا کیا بلکہ اپنے لیے ایک نیا اعلیٰ عہدہ خود تخلیق کر لیا۔ واہ! وہ شخص بنے جو چیزوں کو ممکن بناتا ہے۔ تو آج کی ساری بات کا نچوڑ کیا نکلا؟ ہم نے دو الگ الگ نظر آنے والے موضوعات پر بات کی، لوگوں کے بارے میں صحیح سوچنا اور عمل کی عادت اپنانا۔ ان سب کا کیا مطلب ہے؟ میرے خیال میں اس کا مطلب یہ ہے کہ کامیابی صرف بڑے شاندار خیالات کا نام نہیں، بلکہ یہ ہمارے روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے اعمال اور رویوں کا مجموعہ ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا، اور یہ دونوں موضوعات ایک دوسرے سے گہرائی سے جڑے ہوئے ہیں نا؟ جی بالکل۔ جب آپ لوگوں کے بارے میں مثبت سوچتے ہیں اور اچھے تعلقات بناتے ہیں تو آپ کو وہ تعاون ملتا ہے جو بڑے کام کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اور جب آپ عمل کی عادت اپناتے ہیں تو آپ ایک ایسے قابل اعتماد اور فعال شخص بن جاتے ہیں جس کا ساتھ ہر کوئی دینا چاہتا ہے۔ یہ ایک دوسرے کو تقویت دینے والا ایک مثبت چکر ہے۔ بالکل۔ اور اس گفتگو کو ختم کرتے ہوئے سننے والوں کے لیے ایک آخری سوچ۔ کتاب میں ایک جگہ ذکر ہے کہ ہمیں خود کو ویسا نہیں دیکھنا چاہیے جیسے ہم آج ہیں، بلکہ ویسا دیکھنا چاہیے جیسا ہم مستقبل میں ہو سکتے ہیں۔ جی۔ تو اس سوچ کے ساتھ ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں۔ اگر کوئی آج اپنے آپ کو 10 سال بعد کا بہترین ورژن تصور کرے، وہ شخص جو وہ بننا چاہتا ہے یا چاہتی ہے، تو وہ شخص آج ایسا کون سا ایک چھوٹا سا کام کرے گا جو شاید اب تک ٹالا جا رہا ہے؟ پچھلے کچھ حصوں میں ہم نے یقین کی طاقت، خوف پر قابو پانے اور اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو جگانے جیسے موضوعات پر بات کی ہے۔ یہ سب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اندرونی سفر کے بارے میں تھا۔ اور آج ہم اس سفر کو ایک منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ آج ہم کتاب کے آخری 3 ابواب پر بات کریں گی جو اس اندرونی طاقت کو بیرونی دنیا میں کامیابی میں بدلنے کا طریقہ سکھاتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ شکست کو فتح میں کیسے بدلا جائے، اپنے مقاصد کو ترقی کی سیڑھی کیسے بنایا جائے، اور آخر میں ایک لیڈر کی طرح کیسے سوچا جائے جو دوسروں کو بھی متاثر کر سکے۔ تو آج کا ایجنڈا واضح ہے، اندرونی مضبوطی سے شروع کر کے ایک واضح سمت متعین کرنا اور پھر دوسروں پر مثبت اثر ڈالنا۔ یہ اس کتاب کے تمام اسباق کا نچوڑ ہے۔ چلیں اس میں گہرائی سے اترتے ہیں۔ بالکل۔ تو آئیے باب 11 سے شروع کرتے ہیں، جو ایک بہت ہی بنیادی سوال اٹھاتا ہے کہ ایک کامیاب اور ایک ناکام شخص میں اصل فرق کیا ہوتا ہے۔ اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ یہ ذہانت یا قسمت کا کھیل ہے، لیکن شوارٹز کا کہنا ہے کہ اصل فرق اس بات میں ہے کہ وہ ناکامی کا سامنا کیسے کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ کتاب اسے سمجھانے کے لیے 3 کرداروں کا خاکہ پیش کرتی ہے۔ پہلا ہے مسٹر اسکڈرو، جو گرتا ہے اور وہیں پڑا رہتا ہے، ہمت ہار دیتا ہے۔ دوسرا ہے مسٹر میڈیو کا، جو گرنے کے بعد گھبرا کر اٹھتا ہے اور بھاگ جاتا ہے تاکہ دوبارہ چوٹ نہ لگے۔ لیکن تیسرا کردار مسٹر سکسیس وہ ہے جو گرتا ہے، فوراً واپس اچھل کر کھڑا ہوتا ہے، زخموں کو دیکھتا ہے، سبق سیکھتا ہے اور پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کے آگے بڑھتا ہے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایک سوچ کا انداز ہے۔ کتاب میں ایک مینجمنٹ کنسلٹنٹ کی حقیقی کہانی ہے جس نے کامیابی سے پہلے 7 سال مسلسل جد و جہد کی۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ ان 7 سالوں نے ان سے کیا لیا تو ان کا جواب حیران کن تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس تجربے نے مجھ سے کچھ لیا نہیں بلکہ میرے اندر بہت کچھ ڈالا ہے۔ کمال ہے۔ یعنی ہر ناکامی ایک سرمایہ کاری تھی۔ بالکل۔ اور یہی وہ سوچ ہے جسے شوارٹز اپنانے پر زور دیتی ہیں۔ مقصد ناکامی سے بچنا نہیں بلکہ ہر ناکامی کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا ہے، ہر دھچکے سے کچھ نہ کچھ سبق نکالنا۔ اور دیکھیں، یہ کوئی نیا فلسفہ نہیں ہے، دنیا کے کامیاب ترین نظام اسی اصول پر کام کرتے ہیں۔ سول ایویشن ایڈمنسٹریشن ہر حادثے کی وجہ جاننے کے لیے لاکھوں ڈالر خرچ کرتی ہے تاکہ مستقبل میں جانیں بچائی جا سکیں۔ جی، اور کھیلوں کی دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے۔ ایک اچھا فٹ بال کوچ اپنی ٹیم کو بار بار کھیل کی ریکارڈنگ دکھا کر سمجھاتا ہے کہ کہاں غلطی ہوئی تاکہ اگلی بار وہ بہتر کھیل سکیں۔ لیکن یہ سب کرنے کے لیے ایک چیز بہت ضروری ہے، تعمیری خود تنقیدی، یعنی دوسروں پر الزام لگانے کے بجائے اپنی غلطیوں کا سامنا کرنے کی ہمت۔ اور یہی ہمت پیدا کرنا سب سے مشکل کام ہے۔ کتاب میں مشہور اوپیرا سنگر رائے اسٹیونز کی ایک بہترین مثال ہے۔
وہ ایک اہم مقابلہ ہارنے کے بعد بہت مایوس تھیں۔ ان کی ٹیچر نے تسلی دینے کے بجائے انہیں ایک سخت لیکن قیمتی مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا، اپنے اندر اپنی خامیوں کا سامنا کرنے کی ہمت پیدا کرو۔ واہ! اسٹیونز نے اس مشورے پر عمل کیا، اپنی کمزوریوں کو سمجھا، ان پر محنت کی اور اگلی بار وہی مقابلہ جیت گئیں۔ یہ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن عملی زندگی میں جب کوئی بڑی ناکامی ہوتی ہے تو فوری طور پر سبق تلاش کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ کیا کتاب اس جذباتی پہلو پر بھی بات کرتی ہے کہ اس مایوسی سے کیسے نمٹا جائے؟ یہ ایک بہت اچھا سوال ہے۔ کتاب براہ راست جذباتی انتظام پر بات نہیں کرتی، لیکن اس کا حل اس کے 5 اصولوں میں پوشیدہ ہے۔ پہلا اصول ہے ناکامی کا مطالعہ کرنا، جو آپ کی توجہ جذبات سے ہٹا کر تجزیے کی طرف لے جاتا ہے۔ دوسرا ہے تعمیری خود تنقیدی۔ تیسرا، قسمت کو الزام دینا بند کرنا۔ صحیح۔ چوتھا اصول ہے ثابت قدمی کو تجربے کے ساتھ ملانا، یعنی صرف ایک ہی طریقے پر ڈٹے نہ رہیں، نئے راستے آزمائیں۔ تیل کمپنیاں ایک ہی جگہ کھدائی نہیں کرتی رہتی، وہ نئی جگہیں تلاش کرتی ہیں۔ اور ان سب اصولوں میں جو ایک بات مشترک نظر آتی ہے وہ ہے ذمہ داری لینا۔ بالکل۔ یعنی آپ قسمت یا دوسروں کو الزام دینے کے بجائے اپنی کارکردگی کی ذمہ داری لے رہے ہیں اور پھر اسے بہتر بنانے کے لیے ایک منظم طریقہ اپنا رہے ہیں۔ یہ محض مثبت سوچ نہیں، یہ ایک ایکشن پلان ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نچوڑ نکالا ہے، اور 5واں اصول اسی ایکشن پلان کو تقویت دیتا ہے۔ ہر صورتحال میں مثبت پہلو تلاش کریں۔ جب آپ ذمہ داری لیتی ہیں تو آپ کو ہر ناکامی میں سیکھنے کا موقع نظر آنے لگتا ہے۔ تو ایک بار جب آپ ناکامی کو دیکھنے کا اپنا انداز بدل لیتے ہیں اور اسے سیکھنے کا ایک ذریعہ بنا لیتے ہیں، تو اگلا منطقی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نئی توانائی کو کس سمت میں لگایا جائے، ورنہ آپ بغیر کسی منزل کے بس مضبوطی سے بھٹکتے رہیں گے۔ یہیں سے اہداف یعنی گولز کا کردار شروع ہوتا ہے۔ بالکل۔ باب 12 اسی موضوع پر ہے، اور شوارٹز کہتی ہیں کہ اہداف کامیابی کے لیے اتنے ہی ضروری ہیں جتنی زندگی کے لیے ہوا۔ ان کے بغیر توانائی بکھر جاتی ہے، اور وہ یہاں ایک بہت ہی ٹھوس تصور پیش کرتی ہیں جسے وہ 10 سالہ منصوبہ کہتی ہیں۔ جس طرح ایک بڑی کمپنی اگلے 10-15 سال کی منصوبہ بندی کرتی ہے، ہر فرد کو بھی اپنی زندگی کے لیے کرنی چاہیے۔ 10 سالہ منصوبہ، ویسے یہ سننے میں بہت بڑا اور تھکا دینے والا لگتا ہے نا؟ اکثر لوگ تو نئے سال کی قراردادیں بھی چند ہفتوں سے زیادہ نہیں نبھا پاتے۔ آپ کا خدشہ بالکل درست ہے، اور شوارٹز اس کا جواب 2 طریقوں سے دیتی ہیں۔ پہلا، وہ اس منصوبے کا کیوں واضح کرتی ہیں۔ ایک واضح مقصد صرف ایک منصوبہ نہیں ہوتا، یہ توانائی کا سرچشمہ ہے۔ یہ بوریت اور تھکاوٹ کو ختم کر دیتا ہے۔ کتاب میں مسز ڈی کی ایک ناقابل یقین کہانی ہے۔ اچھا۔ ڈاکٹروں نے انہیں کینسر کی وجہ سے چند ماہ کا وقت دیا تھا، لیکن انہوں نے اپنے بیٹے کو کالج سے فارغ تحصیل دیکھنے کا مقصد بنا لیا۔ وہ اس مقصد کی طاقت سے 20 سال تک زندہ رہیں۔ ایک منٹ، آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ صرف اپنے مقصد کی طاقت سے 20 سال تک زندہ رہیں؟ یہ تو اس خیال کو بالکل نئی سطح پر لے جاتا ہے کہ ہمارا دماغ ہمارے جسم پر کتنا کنٹرول رکھتا ہے۔ یہی اہداف کی طاقت ہے۔ دوسرا، ایک واضح مقصد آپ کے لیے ایک خودکار پائلٹ کی طرح کام کرتا ہے۔ جب آپ کو اپنی منزل معلوم ہو تو آپ کے روزمرہ کے چھوٹے بڑے فیصلے خود بخود اسی سمت میں ہونے لگ جاتے ہیں۔ آپ کو ہر صبح اٹھ کر یہ نہیں سوچنا پڑتا کہ آج کیا کروں۔ آپ کا مقصد آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کیوں تو بہت طاقتور ہے، لیکن کیسے کا کیا کریں؟ اس 10 سالہ منصوبے کو قابل عمل کیسے بنایا جائے؟ اس کے لیے کتاب قدم بقدم یعنی سٹیپ بائی سٹیپ طریقہ کار کی تجویز دیتی ہے۔ مصنف ایرک سورائیڈ کے اگلے میل کے اصول کا حوالہ دیا گیا ہے۔ جب وہ جنگل میں ایک طویل سفر پر تھے تو انہوں نے پورے راستے کے بارے میں سوچ کر پریشان ہونے کے بجائے صرف اگلی پہاڑی تک پہنچنے پر توجہ دی۔ اچھا۔ بالکل اسی طرح ایک مصنف پوری کتاب لکھنے کا سوچ کر گھبرا سکتا ہے، لیکن اگر وہ صرف اگلے پیراگراف پر توجہ دے تو آہستہ آہستہ کتاب مکمل ہو جاتی ہے۔ اور اسی اصول کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کتاب میں 30 دن کی بہتری گائیڈ کا ایک بہت ہی عملی ٹول دیا گیا ہے۔ یہ آپ کے بڑے اہداف کو چھوٹے ماہانہ اقدامات میں تقسیم کرتا ہے، جیسے اس مہینے ایک نئی عادت اپنائیں، ایک بری عادت چھوڑیں اور کام اور گھر میں اپنی قدر بڑھانے کے لیے کوئی ایک ٹھوس کام کریں۔ یہ بڑے پہاڑ کو چھوٹے قدموں میں توڑ دیتا ہے۔
اور آخر میں ایک اہم نقطہ، راستے میں آنے والی رکاوٹوں یعنی ڈیٹورز کو قبول کرنا سیکھیں۔ اگر سڑک بند ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گھر واپس چلے جائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ منزل تک پہنچنے کے لیے کوئی دوسرا راستہ اختیار کریں۔ مقصد وہی رہتا ہے، راستہ بدل سکتا ہے۔ لچک بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب تک ہم نے سیکھا کہ ناکامیوں سے کیسے سیکھنا ہے اور اپنی توانائی کو اہداف کے ذریعے ایک سمت کیسے دینی ہے۔ لیکن بڑی کامیابیاں شاذ و نادر ہی اکیلے حاصل ہوتی ہیں۔ آپ کو لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے، اور یہیں سے قیادت یعنی لیڈرشپ کا تصور آتا ہے۔ کتاب کا آخری باب اسی بارے میں ہے۔ جی، باب 13 قیادت کے 4 بہت ہی سادہ مگر گہرے اصولوں پر بات کرتا ہے۔ شوارٹز کا ماننا ہے کہ لیڈرشپ کوئی پیدائشی صفت نہیں بلکہ ایک سوچ کا انداز ہے جسے سیکھا جا سکتا ہے۔ پہلا اصول ہے، جن لوگوں پر آپ اثر انداز ہونا چاہتے ہیں ان کے ذہن سے سوچیں۔ اسے وہ ذہنوں کا تبادلہ یا ٹریڈنگ مائنڈز کہتی ہیں۔ اس کی کتاب میں ایک بہت دلچسپ مثال ہے۔ ایک ٹی وی کاپی رائٹر کو بچوں کے جوتوں کا اشتہار بنانا تھا۔ جب تک وہ ایک بالغ کے طور پر سوچتا رہا، اسے کوئی اچھا آئیڈیا نہیں آیا۔ لیکن جس لمحے اس نے خود کو ایک 7 سالہ بچے کی جگہ رکھ کر سوچا کہ ایک بچہ جوتوں میں کیا چاہتا ہے، اسے فوراً ایک بہترین آئیڈیا مل گیا اور اشتہار بہت کامیاب ہوا۔ کلیدی سوال یہ ہے، اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو کیا سوچتا؟ اور یہیں سے دوسرا اصول نکلتا ہے، اس معاملے سے نپٹنے کا انسانی طریقہ کیا ہے، یعنی ایک انسانیت نواز نقطہ نظر اپنانا۔ اکثر مینیجر سوچتے ہیں کہ سختی یا اصولوں کی اندھی پابندی ہی بہتر طریقہ ہے، لیکن ایک سچی لیڈر انسانی پہلو کو کبھی نظر انداز نہیں کرتی۔ یہ بات آج کی تیز رفتار کارپوریٹ دنیا میں تھوڑی خیر حقیقی نہیں لگتی، جہاں ہر چیز اعداد و شمار اور کارکردگی پر منحصر ہے۔ یہ ایک عام غلط فہمی ہے۔ کتاب میں ایگزیکٹو جان ایس کی کہانی ہے، جس نے ایک ملازم کو نوکری سے نکالنے کے بعد اسے ایک اچھی نئی نوکری تلاش کرنے میں ذاتی طور پر مدد دی۔ اچھا، بظاہر یہ ایک غیر ضروری کام تھا، لیکن اس ایک عمل نے اس کے باقی عملے میں وفاداری اور تحفظ کا ایسا احساس پیدا کیا جو کوئی بونس یا دھمکی کبھی پیدا نہیں کر سکتی تھی۔ طویل مدتی کامیابی انسانیت نوازا رویے سے ہی ممکن ہے۔ یہ ایک بہت طاقتور نقطہ ہے۔ تو پہلے 2 اصول دوسروں کو سمجھنے کے بارے میں، باقی 2 اصول کیا ہیں؟ باقی 2 اصول لیڈر کے اپنے بارے میں ہے۔ تیسرا اصول ہے، ترقی کی سوچ اپنائیں، ترقی پر یقین رکھیں اور ترقی کے لیے زور دیں۔ ایک لیڈر کبھی بھی موجودہ صورتحال سے مطمئن نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ بہتری کی تلاش میں رہتا ہے، ہر چیز کو بہتر بنانے کے طریقوں پر غور کرتا ہے، اور یہ سوچ متعدی ہوتی ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ ماتحت اپنے سربراہ کی کاربن کاپی بن جاتے ہیں، اس لیے ماسٹر کاپی کو قابل نقل ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ لیڈر کو خود سے یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ یہ کمپنی کیسی ہوتی اگر اس میں ہر کوئی میری طرح ہوتا۔ یہ بہت ہی ذمہ دارانہ سوچ ہے۔ ایک اعزاز سمجھا جاتا ہے، لیکن شوارٹز کہتی ہیں کہ حقیقی لیڈرز سپر تھنکنگ کے لیے تنہائی کا استعمال کرتے ہیں۔ وہ جان بوجھ کر وقت نکالتے ہیں تاکہ شور سے دور ہو کر مسائل کا تجزیہ کر سکیں، منصوبہ بندی کر سکیں اور گہری سوچ بچار کر سکیں۔ یہ منظم تنہائی ہی تخلیقی طاقت کو بیدار کرتی ہے۔ یہ شاید آج کے دور کا سب سے مشکل لیکن سب سے اہم اصول ہے۔ ہم معلومات کے شور میں اتنا گھرے ہوئے ہیں کہ خود اپنی آواز سننا بھول گئے ہیں۔ یہ بات تو ہے۔ تو اس پوری کتاب کا سفر جس کا ہم نے جائزہ لیا، ایک بنیادی خیال سے شروع ہوتا ہے۔ بڑی سوچ کا آغاز یقین سے ہوتا ہے، پھر اسے عمل، ناکامیوں سے سیکھنے کی لچک، واضح اہداف اور بالآخر دوسروں کو ساتھ لے کر چلنے والی قیادت کے ذریعے حقیقت میں بدلا جاتا ہے۔ بالکل، کتاب کا مرکزی پیغام یہی ہے کہ ہماری کامیابی کا انحصار ہماری ذہانت، تعلیم یا حالات پر اتنا نہیں جتنا ہماری سوچ کے حجم پر ہے۔ آپ جس سطح پر سوچتی ہیں اسی سطح پر عمل کرتی ہیں اور اسی سطح کے نتائج حاصل کرتی ہیں۔ سوچ ہی سب کچھ ہے۔ کتاب کے آخر میں مصنف نے ایک بہت ہی طاقتور جملہ لکھا ہے جو اس پوری گفتگو کا نچوڑ ہے۔ زندگی اتنی مختصر ہے کہ اسے چھوٹا نہیں ہونا چاہیے، یعنی لائف از ٹو شارٹ ٹو بی لٹل۔ یہ واقعی ایک گہری سوچ ہے، اور سننے والوں کے لیے ایک حتمی خیال یہ ہے
اس کتاب نے بڑی سوچ کے کیسے کی وضاحت تو کر دی ہے، لیکن پہلا قدم ہمیشہ ایک انتخاب ہوتا ہے۔ آج جن اصولوں پر ہم نے بات کی، شکست کو فتح میں بدلنا، 10 سالہ منصوبہ بنانا یا دوسروں کے ذہن سے سوچنا، ان میں سے وہ کون سا ایک اصول ہے جسے آپ آج سے ہی اپنانے کا انتخاب کریں گی؟ اس گہرے تجزیے میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ ایسے ہی تبدیلی لانے والے خیالات کے مزید گہرائی سے تجزیے کے لیے ہمارے شو کو ضرور فالو کریں۔